ڈائنامک ڈسکورس کی آج ہم سیکنڈ ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور آج جیسا کہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں ڈسکشن کی تھی، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ پچھلے ایپیسوڈ سے متعلق ہے، اور وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نکاح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی. ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں جو ڈسکشن کی تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا نیریٹو یہی ہے، مین اسٹریم نیریٹو، اور ہم نے اس کو ثابت کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے جب نکاح ہوا تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو عمر تھی وہ 6 سال تھی، اور جب آپ کے ساتھ ان کی رخصتی ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی. اس کو ہم نے ثابت کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس کے مورل اور ایتھیکل ایسپیکٹس یعنی اخلاقی ایسپیکٹس کو دیکھیں گے اور اس پہ ڈسکشن کریں گے کہ کیا یہ اخلاقی طور پہ، اور اسی طریقے سے سائنٹیفکلی بھی کچھ چیزیں ہم انوالو کریں گے. بایولوجیکلی کسی بچی کی اس عمر میں شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس حوالے سے کیا مسائل آ سکتے ہیں، سوشل ایشوز کیا ہو سکتے ہیں، اخلاقی ایشوز کیا ہو سکتے ہیں. تو آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. اس ایپیسوڈ میں میرے ساتھ جو میرے پینلسٹ اور میرے بھائی موجود ہیں، اس میں ایز یوزول بردر عبداللہ طارق موجود ہیں جو ہمارے ساتھ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی تھے، اور اسی طریقے سے میرے ساتھ ہمارے جو بایولوجی کے ایکسپرٹ ہیں، ماشاءاللہ ان کی بایولوجی میں ڈگری ہے حماس بھائی کی، اور وہ بھی موجود ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. ہمارا بیسکلی پرائمریلی اس میں کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس میں ویسٹرن پرسپیکٹیو کو بھی ڈسکس کر لیں، ساتھ ہم اس میں مسلم پرسپیکٹیو کو بھی کور کریں، اور کوشش کریں کہ جتنے میکسیمم ایسپیکٹس اس حوالے سے ہو سکتے ہیں اس کو ہم کسی طریقے سے یہاں پہ اس کو خلاصتاً بیان کر دیں. آبویسلی بہت سی ڈیٹیلز ہیں، بہت سے ایویڈنسز اور ریفرنسز ہیں جو ہم کور نہیں کر سکتے، لیکن ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ سفیشینٹلی اتنا کور کر لیں کہ اگر کوئی بندہ یا کوئی بھائی جو اس کے ذہن میں کچھ اشکالات ہیں، جو ڈاؤٹس ہیں، یا وہ کنفیوز ہے اس حوالے سے، تو وہ اس حوالے سے اپنی کنفیوژنس کو دور کر سکے. تو میں ڈسکشن کا آغاز کرتا ہوں اخوان. میرے خیال ہے میرا پہلا سوال، میں جیسے ہم نے پہلی ایپیسوڈ میں ایک حدیث سے سٹارٹ کیا تھا، اسی سے انشاءاللہ دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر انشاءاللہ ڈیٹیل میں لے جاتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم جو صحیح بخاری کی حدیث سے آغاز کیا تھا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ نے خود یہ بیان فرمایا کہ میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح ہوا وہ 6 سال کی عمر میں ہوا، اور آپ سے جو میری شادی ہوئی یا جسے ہم رخصتی کہتے ہیں اردو زبان میں، اس کی عمر جو ہے وہ 9 سال کی تھی. تو سب سے پہلے عبداللہ بھائی میں آپ سے ہی سٹارٹ کروں گا. عام طور پہ لوگ جو ہے اس بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں، اور عام طور پہ جب یہ نیریٹو بیان کیا جاتا ہے اور اس میں مسلمان جب تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کی جو شادی تھی، یعنی آپ دونوں کا جو فزیکل ریلیشن تھا وہ 6 سال کی عمر میں قائم ہوا. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ شرعی پرسپیکٹیو سے، اسلامک پرسپیکٹیو سے فرسٹ آف آل یہ کلیریفائی ہم کر لیں کہ کیا نکاح میں اور رخصتی میں فرق ہے اسلام کے ہاں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ کی نکاح ہوا تو اس وقت کیا کوئی فزیکل ریلیشن انوالو تھا یا نہیں تھا؟ اور جو 9 سال کی عمر میں جب آپ کے پاس وہ رخصت ہو کے گئیں تو اس وقت وہ نیچر کیا تھی اس ریلیشن شپ کی؟ اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہو. بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جزاک اللہ مغیرہ بھائی. اس مسئلے کی جو روایتی پہلو تھا اس کے حوالے سے تو ہم نے پچھلی مجلس میں کافی تفصیل سے بات کی تھی. البتہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ واقعتاً ویلڈ سوال ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ کے اندر جب سیدہ جو ہیں وہ 6 سال کی تھیں، اس وقت جو معاملہ ہوا ہے وہ صرف اور صرف نکاح تھا. یعنی کہ سیدہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عقد زوجیت کے اندر اس وقت آ گئی تھیں، لیکن سیدہ اپنے گھر میں مقیم رہی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ اپنے گھر میں مقیم رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہوا کہ سیدہ جو ہیں وہ 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں آ گئی ہیں. ایسا نہیں ہوا. اور اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ ہجرت کے بعد تقریباً 8 مہینے کے بعد ہجرت کے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی، اس وقت خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جا کر پیغام دینے پر تو رخصتی کا عمل جو ہے وہ تب پیش آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنی زوجہ مطہرہ سے جسمانی تعلق جو ہے وہ اس وقت قائم ہوا ہے جب آپ ہجرت کر چکے تھے اور مدینہ میں آ چکے تھے. اور ہمارے دین کی روح سے بھی بالکل، اگرچہ جو عقد نکاح ہے وہ منعقد ہو سکتا ہے عورت کے بالغ ہونے سے پہلے،
لیکن جو جسمانی تعلق ہے وہ تب تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک وہ عورت جسمانی طور پر اس کے قابل نہ ہو جائے، اور وہ اس کی جو قابلیت ہے اس کا پتہ ہمیں چلے گا اس کے بالغ ہونے سے، اور جس کی عموماً جو نشانی ہے خواتین کے اندر وہ ان کا جو ماہانہ معاملہ ہے، حیض کا معاملہ ہے، اس سے جو ہے وہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اب جسمانی طور پر اس قابل ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی جو معاملہ ہے اور وہ اسی صورت میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بالغ ہو چکی تھیں، اسی لیے ان کی رخصتی کا عمل جو ہے وہ پیش آیا۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا ذکر کرتی ہیں کہ اذا بلغت جاریۃ 9 سنین فہی امرأۃ، کہ جب کوئی لڑکی جو ہے وہ 9 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر وہ عورت ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ان کی مراد اس سے یہ ہے کہ فہی تحید، فہی حاضت، یعنی کہ جب وہ 9 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو پھر وہ اس کا جو حیض کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ بات کہی ہے، اور یہ بھی دراصل ان کے اپنے جو ان کا اپنا ایکسپیرینس تھا اس کی روشنی میں یہ بات کہی ہے کہ ان کے نزدیک یہ کوئی انوکھی یا کوئی اچھمبے والی بات نہیں تھی کہ 9 سال کی عمر میں کوئی جو لڑکی ہے اس کو اس کے حیض کا آغاز ہو جائے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انٹیمیٹ ریلیشن قائم کیا، فزیکل ریلیشن قائم کیا، تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغہ ہو چکی تھیں، اور آپ فزیکلی اس حوالے سے فٹ تھیں۔ بالکل۔ اور آپ نے بتایا کہ یہ چیز مسلمانوں کی ٹریڈیشن میں موجود تھی کہ نکاح بلوغت سے پہلے بھی ہو جاتا تھا اور بلوغت کے بعد بنیادی طور پر، لیکن فزیکل ریلیشن شپ جس کو ہم رخصتی کہتے ہیں، کہ جب خاتون جو ہے اپنے شوہر کے گھر میں جاتی ہے اور ان کا ایک تعلق قائم ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک بلوغت کی ایج کو پڑھے۔ بالکل، ہم بلوغت کے مسئلے کو انشاءاللہ بعد میں بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ بھی اگین پوائنٹ ہے، اور اس کے لیے میں انشاءاللہ حماس بھائی کے پاس آؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز یہاں پہ مزید آپ سے چاہ رہا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ کیا شرعی طور پہ ایک عورت جو ہے فار ایگزامپل، یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے خاص طور پہ جو نان مسلمز ہیں ان کی طرف سے، کہ بچی جو ہے ابھی وہ چھوٹی سی عمر کی ہے، تو اس کے پاس تو اختیار ہونا چاہیے اپنے رائٹ اور رانگ کا، اپنے بارے میں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو یہاں پہ جب ہم اس کی شادی پہلے یعنی نکاح پہلے کر رہے ہیں تو کیا یہ اس پہ زیادتی نہیں ہے؟ مطلب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب وہ اس قابل ہو کہ وہ اپنے بارے میں خیر اور شر کا خود فیصلہ کر سکے تو تب اس کو دیا جائے، اس سے پہلے کیوں اجازت دی ہے؟ جبکہ ہم نے ان کو لیے میرج کی یعنی فزیکل ریلیشن کے لیے تو ہم نے تب بلوغت کی شرط لگا دی، لیکن نکاح کے لیے نہیں ہم نے لگائی۔ مغیرہ بھائی، یہ جو سوال ہے نا، یہ دراصل جو ہمارا جدید ایک پرسپیکٹیو ہے چیزوں کو دیکھنے کا، جس کے کنسنٹ اور اس طرح کے دیگر مسائل آتے ہیں، یہ سوال اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو شریعت نے بھی عورت کی رضا کا خیال کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ نکاح کے انعقاد کے اوپر تو تقریباً اجماع ہے، تقریباً کہ صغیرہ کا، یعنی کہ جب لڑکی جو ہے وہ بالغ نہ ہوئی ہو تو اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے، اس کا سرپرست، اس کا ولی جو ہے وہ اس کا نکاح کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی لڑکی کی رضا کو بالکل کلی طور پر نگیٹ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ جب یہ لڑکی بلوغت کو پہنچے گی تو اس کے بعد اس کو اختیار ہے، وہ چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھے اور اپنے شوہر کے گھر میں چلی جائے، اور اگر یہ چاہے تو اس نکاح کو فسخ کر دے۔ تو یہ اس لڑکی کو اختیار ہے، لیکن یہ اختیار اس کے بالغ ہونے کے بعد ہے۔ یعنی وہ جو حدیث آتی ہے جس میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ایک عورت سے اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کیا جائے گا، تو وہ بالغ عورت کے حوالے سے؟ بالکل، وہ بالغ عورت کے حوالے سے ہے۔ اور یہ جو صغیرہ سے شادی کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، اس میں علماء نے جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات سے بھی استدلال کیا ہے، اگرچہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے بھی ثابت ہے اور تقریباً اس کے اوپر اجماع ہے۔ تقریباً کا لفظ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ آپ کو توراث کے اندر، ہماری جو ٹریڈیشن ہے اس کے اندر ایک تو ایسے اقوال مل جائیں جو اس کے خلاف ہوں، لیکن بالکل ہی وہ بہت ہی کم آپ کو ایک یا دو شاید کوئی ایسے افراد مل جائیں جو اس کے خلاف کہتے ہوں، ورنہ مجموعی طور پہ صغیرہ کے نکاح کا منعقد ہو جانا، یعنی کہ ابھی جو لڑکی بالغ نہیں ہوئی اس کا نکاح ہو جانا، اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی جن آیات سے علماء نے استدلال کیا ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی پچھلی نشست میں ہم نے جو احادیث پیش کی تھیں ان میں سے یہ ایک مقام پہ وہ اس حدیث کو لاتے ہیں اور اس کے اوپر جو باب باندھتے ہیں، اس کے اوپر جو ترجمہ لے کر آتے ہیں، اس کے اندر وہ یہ اس آیت کا بھی ذکر کرتے ہیں جو سورۃ الطلاق کے اندر ہے۔ دراصل جو عدت کی آیات
سورۃ البقرہ کے اندر نازل ہوئیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ چند قسم کی عورتیں ایسی ہیں کہ جن کی عدت بیان ہونے سے رہ گئی. تو سورۃ طلاق کی جو آیات ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ واللائی لم یحزن، اور وہ عورتیں کہ جن کو حیض نہیں آتا. تو اس کے اندر دونوں طرح کی عورتیں شامل ہیں. ایک وہ کہ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، آئسہ جس کو ہم کہتے ہیں اپنی فقہی ٹرم میں، فقہی اصطلاح میں، کہ وہ عورت جو کہ عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو بالکل حیض سے نا امید ہو چکی ہو. تو یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور اس کے اندر وہ لڑکی بھی شامل ہے کہ جس کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا. واللائی لم یحزن جو ہے یہ عام ہے، اور اس کو آپ کس طرح اس کے اندر سے اس عورت کو، اس لڑکی کو کس طرح نکالیں گے کہ جس کو ابھی حیض آنے کا آغاز نہیں ہوا. تو جب اس کی عدت بیان کی جا رہی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ واقعتاً نکاح منعقد ہوا ہے تو اس کی عدت بیان کی جا رہی ہے. تو علماء نے اس سے بھی استدلال کیا ہے، اور یہ مسئلہ کبھی بھی ہماری تراث کے اندر مختلف ہی نہیں رہا ہے. یعنی کنکلوژن اور سمری یہ ہے کہ نکاح ہو سکتا ہے اس سے پہلے، جی، اور جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قابل ہو فزیکلی، اور اسی طریقے سے دوسرے ایسپیکٹ کو بھی دیکھا قابل ہونے کا ہمیں پتہ چلے گا اس کے بالغ ہو جانے سے، کے حوالے سے جو انڈیکیشنز وغیرہ جو اس کی ظاہر علامات ہیں. اچھا عباس بھائی، میں یہاں سے آپ کے پاس آتا ہوں کیونکہ یہاں پہ بڑا اہم سوال ایک اٹھ گیا، اور وہ یہ سوال یہ ہے کہ اسلام تو بات کر رہا ہے کہ فزیکل ریلیشن شپ اس کی عمر یہ ہے، لیکن نکاح اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. تو لوگ یہاں پہ ایک اعتراض کرتے ہیں اسلام کے اوپر کہ جی اسلام نے کیوں اجازت دی ایک مائنر کے ساتھ نکاح کرنے کی. ٹھیک ہے، فزیکل ریلیشن شپ چلے ایک بڑا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ فزیکل ریلیشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کی کنسنٹ کو تو کرٹیل کر دیا. اس حوالے سے ویسے کنسنٹ میں ہم مزید ڈسکشن کریں گے، اس پوائنٹ کو ہم وہاں پہ بھی اٹھائیں گے جو ہماری ایپیسوڈ آ رہی ہے کنسنٹ کے حوالے سے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں تاریخ میں دوسری ٹریڈیشنز کے اندر بھی یہ چیز ملتی ہے ہسٹوریکلی کہ جہاں پہ فزیکل ریلیشن سے پہلے تھرو آؤٹ ہسٹری میں مختلف سویلائزیشنز کے اندر، مختلف سوسائٹیز اینڈ کمیونٹیز کے اندر جو ہے وہ ایسے سرکمسٹانسز ملتے ہیں یا ایسی ٹریڈیشنز ملتی ہیں جہاں پہ اس چیز کو ایک نارم سمجھا گیا کہ نکاح پہلے ہو گیا، یعنی ہماری ٹرم میں اب اس کو نکاح کہتے تھے، کیا تھے یہ تو آپ بتائیں گے انشاءاللہ، اور میرج جو ہے وہ بعد میں ہوئی، چھوٹی عمر میں نکاح ہو گیا، اور فزیکل ریلیشن شپ تب قائم ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ یعنی پیوبرٹی کی ایج کو پہنچ گئی ہے یا بلوغت کی ایج کو پہنچ گئی ہے یا اس کو حیض آنا شروع ہو گیا، مینسوریشن آنا شروع ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں آپ اپنی انپٹ دیں. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں ایک بہت زبردست پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہسٹوریکلی اس کو کس طرح ڈیل کیا گیا. ٹھیک ہے، ہسٹوریکل آپ دیکھے جائیں تو یہاں پر یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے آج کل، فار ایگزامپل ہمارے پرسپیکٹیو میں کہ مثال کے طور پر ایک پہلے انگیجمنٹ ہوگی اور انگیجمنٹ کے بعد نکاح ہوگا، نکاح کے بعد پھر مطلب رخصتی ہوگی، رخصتی کے بعد پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، مطلب ہم نے کوئی 10 چیزیں بیچ میں ڈالی ہیں اور ہم نے اس کے نئے پرسپیکٹیو ڈالے ہیں، اور ہماری سوچ اس لحاظ سے اس چیز کو دیکھتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو مینلی 2 ہی چیزیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، جس کو آپ کہتے تھے کہ میرج، اور میرج سے مراد یہاں پر ڈائریکٹلی انٹر کورس یا پھر وہ فزیکل ریلیشنس نہیں ہیں. ٹھیک ہے، میرج سے مراد بیسکلی ہوتا تھا کہ طے شدہ چیز کہ یعنی یہ اور یہ دے ول میری ایچ ادر. ٹھیک ہے، اور اس میں اس سینس میں دیکھا ہی نہیں جاتا تھا اس کو فزیکل ریلیشن، کیونکہ فزیکل ریلیشن کا جو سارا تعلق ہوتا تھا کہ وہ اس بات سے ہوتا تھا کہ آئدر شی اور ہی از کیپیبل آف ڈوئنگ دا ایکٹ، اور وہ اس وجہ سے اس چیز کو ذرا علیحدہ رکھتے تھے. اس میں صرف اس کی ایگزامپل نہیں بلکہ برٹش کی ایگزامپل، برٹش لاز کی ایگزامپل بھی موجود ہیں، جس میں 1888 میں ولیم بلیک اسٹون کے جو لاز ہیں جس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے اس بارے میں، اے فیمیل آلسو ایٹ دا 7 years آف ایج میں بی گیون ان میرج. ٹھیک ہے، اور یہ سر ولیم بلیک اسٹون بک 1 chapter 17 آف گارڈین اینڈ وارڈ، ان کے بارے میں ان کا پورا، یہ جورسٹ ہیں کیا کہتے ہیں کہ یو کے جنہوں نے یہاں پر یہ باقاعدہ لا کیا. اب یہاں پر یہ ان کا لاز جو ہے ایون 1888 تک یہ اس طرح کا چلتا رہا، جس کے اندر یہ چیزیں کامن تھیں. ٹھیک ہے، کہ ٹو گیو اے میرج بیفور دی ایج آف پیوبرٹی ایز ویل. ٹھیک ہے، تو نہ صرف یہ بلکہ کنگز جو ہیں ان کے بارے میں رپورٹ ہوتا ہے کہ وہ ایون مطلب 2 years آف ایج، ٹھیک ہے، سم ٹائمز ایون بیبی کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ میرج ہو جاتا تھا. اس سے مراد یہ ہوتا تھا کہ یہ صرف ایک کانٹریکٹ ہوا ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ ہوا ہے، جس کے اندر جو گارڈین ہوتے تھے آپس میں وہ ایگری کر لیتے تھے کہ مطلب یعنی جو پیرنٹس ہوتے تھے وہ ایگری کر لیتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ جب بڑی ہوگی یا یہ ہوگی تو یہ میرج یہیں پر ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اور ایک قسم کا اس کو میرج کا شروع سے ہی نام دے دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پر اب آ کے ایونچولی جو ہے اس کا پرسپیکٹیو چینج ہوا ہے، وہ اسی طرح کے زاویے سے دیکھا جاتا ہے. ایک قسم کی انگیجمنٹ ہوئی.
اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آڈ چیز ہے، ہسٹوریکلی نہیں ہے، آڈ چیز نہیں ہے یہ، بلکہ ایون ابھی بھی ہوتی ہے ہمارے. فار ایگزامپل ہمارے جو پختون کلچر ہے یہاں پر، اور افغانستان میں کچھ کلچر ہیں جو ابھی بھی موجود ہیں، کہ جو فیملیز جو ہیں وہ آپس میں شروع میں ہی بچہ بچی کا جو ہے وہ نسبت طے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ایک بہت ہی زبردست سینیریو ہے کہ جو آج تک یہ ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کو اس زاویے سے دیکھا ہی نہیں جاتا، اس کو برے نظر سے دیکھا ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اور اسلام تو بلکہ جیسا کہ عبداللہ طارق بھائی نے بھی مینشن بھی کیا کہ ان کیس وہ بندی جو ہے وہ فیل کرتی ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی اور یہ غلط میرے ساتھ ہوا ہے، تو شی ہیز دا رائٹ ٹو فارگو دس میرج اکارڈنگ ٹو شریعہ. اینڈ ادر دین دیٹ، اس میں اگر ہم فردر پرسپیکٹو دیکھنا چاہیں کہ ہم صرف یو کے لحاظ سے بات نہیں کرتے، ایون بلکہ اس سے زیادہ ریسنٹلی، ٹھیک ہے، یہ ایک اسٹڈی ہے مورین کی جنہوں نے بتایا کہ جو لیگل ایج آف کنسنٹ کی بات ہو رہی ہے، سیکشول فزیکل ریلیشنس کی بات ہو رہی، تو اس میں کیا ہے کہ ان موسٹ امریکن اسٹیٹ واز دا منیمم ایج آف کنسنٹ فار موسٹ امریکن اسٹیٹ واز 10 years اینڈ ان ڈیلیویئرس اٹ واز اونلی 7 years. اور یہ 1960s میں تھا، 1962 اسپیسیفک. ہاں جی، تو اس پرسپیکٹو میں یعنی امریکن اس میں، یو کے لاء میں، یورپین لاء میں یہ چیزیں کامن تھیں، اس طرح کی چیزیں. اور یہ سچویشن اور اچھا، میں آپ کی بات کو، اگر میں آپ کی بات کو کنکلیوڈ کروں جی تو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کامن گراؤنڈ ہے جہاں پہ اسلام اور باقی سویلائزیشنز ایک پوائنٹ پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. وہ اس طرح، اینڈ پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ اگر میں آپ دونوں کی ڈسکشن سے بات سمجھاؤں کہ دونوں ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو بھی دیکھ لیں، ویسٹرن یا ہسٹوریکل یا نان اسلامک پرسپیکٹو کو بھی دیکھ لیں تھرو آؤٹ دی ہسٹری. اور اسلامک پرسپیکٹو بھی یہ ہے کہ ایک بچی کی نسبت طے ہو سکتی ہے. اسلام اس کو نکاح کا نام بھی دیتا ہے، صرف انگیجمنٹ نہیں، لیکن اس کی نوعیت اور نیچر ایک انگیجمنٹ کی ٹائپ کی تھی. یعنی جب تک بچی فزیکلی کیپیبل نہیں ہے ایک فزیکل ریلیشن کی، تب تک باپ اگر مصلحت کوئی ریزن سمجھے کہ اس کا بینیفٹ ہو، مثال کے طور پہ کوئی معاشرے کے اندر کوئی بڑے، جیسے کہ آپ نے بتائی کہ اسٹیٹس کے اندر ہی ہوتا تھا، کنگز وغیرہ کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ obviously ان کے پولیٹیکل ریزنز ہوتے تھے کہ جی ہم نے ان کے ساتھ تعلق بنانا ہے، تو اس کو پہلے سے ہی نسبت طے کر دی تاکہ ایک قسم کا ان کے ساتھ ایک ریلیشن بن جائے. لیکن جیسے ہی وہ بچی کے ساتھ فزیکل ریلیشن کا ٹائم آتا، جہاں پہ وہ اس کے ساتھ ایک جسمانی تعلق ہونے لگتا تھا، وہاں پہ اسلام خاص طور پہ یہ اس کو اجازت دیتا تھا کہ وہاں پہ ایک بچی اپنے بارے میں وہ کر سکتی ہے، اگر وہ بلوغت پہ پہنچ گئی کہ وہ اگر مرد اس کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنا چاہے اور وہ نہ چاہے تو وہ اس میں سے آؤٹ ہو سکتی ہے، وہ فسخ کر سکتی ہے. صحیح، بالکل ایسے. جبکہ میرا خیال ہے باقی جو سویلائزیشنس ہیں ان کے اندر بھی جو ہے میرا خیال ہے یہ آپشن نہیں تھا. اف دے آر یعنی ایک نکاح، یعنی ایک قسم کی جب انگیجمنٹ ہوگی، اٹ واز لائک اے میرج. لیکن فزیکل جو وہ بھی فزیکلی ریلیشنس تبھی قائم کرواتے تھے یا کرنے دیتے تھے جب وہ جو ہے وہ ایک یعنی اس ایج پہ پہنچ جاتی تھی کہ وہ فزیکلی کیپیبل ہو. ہاں، اب یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہسٹوریکل لحاظ سے فزیکل کیپیبلٹی کہتے کسی ہیں. اب میں ایک کوٹ کرتا ہوں، پروفیسر ہیں جوڈس جو کہ فیمنسٹ پروفیسر ہیں باقاعدہ، انہوں نے اس چیز کو ریکگنائز کیا، اس والے پوائنٹ کو. ایون اسلام کو کرٹیسائز کر رہی تھی، اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا میرج کوڈ بی کانٹریکٹڈ بفور آئدر پارٹی واز ریڈی فار سیکشول انٹرکورس بٹ اے میرج کوڈ ناٹ بی کنزومیٹڈ انٹل بوتھ برائڈ اینڈ گروم ور فزیکلی میچور. Such maturity was not equated with puberty, ٹھیک ہے, but rather could be reached before its onset. For a girl's readiness for sexual intercourse was signaled in large part by her appearance. اچھا, یعنی سبحان اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ پیوبرٹی جیسے ہی اسٹارٹ ہوئی ہے, انڈیکیشن اس کی ملی تو اس ٹائم تک ریلیشن شپ قائم کر. دیکھیں اس سے پہلے آپ وہ کانٹریکٹ کیری کر سکتے تھے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ مطلب مثال کے طور پر وہ کہ وہ ابیلٹی اس کے پاس ہے کہ نہیں. اور یہاں پر ایک بایولوجیکل پوائنٹ بھی ملتا ہے کہ دیکھیں آپ وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی مطلب یعنی فزیکلی کیپیبل آف پرفارمنگ دس ایکٹ. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ حماس میں جیسے آپ نے بات کی نا بایولوجیکل اسپیکٹ کی, میں یہاں سے ایک اگلا سوال جو بڑا اہم ہے وہ یہ میں لے کے آنا چاہتا ہوں یہاں پہ, اور وہ یہ ہے کہ کیا ایک عورت یا ایک لڑکی بایولوجیکلی 9 سال کی عمر میں ریڈی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ قائم کر دیا جائے بایولوجیکلی؟ دیکھیں معاشرے کا تو سوشل کنسٹرکٹ جو آپ کی ایک ویلیوز ہیں, اس کا ایک مسئلہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے اگلے پوائنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ کی بایولوجی ہے نا, یو آر این ایکسپرٹ ان دیٹ, سو بایولوجیکلی ایک عورت کیا کیپیبل ہے کہ وہ اس کے ساتھ میرج کنزیومیٹ ہو سکتی ہے؟
یا نہیں ہو سکتی؟ اچھا ہاں جی، اب یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں ایک اسٹڈی بھی پبلشڈ ہے، اس کا نام ہے ارلی اسٹارٹرس، ٹھیک ہے. اچھا. وہ ارلی اسٹارٹرس جو ہے وہ بیسکلی یہ ساری چیز کو ڈسکس کرتی ہے کہ ہسٹوریکلی بایولوجیکلی یہ کیا پرسپیکٹیو تھا، کیا یہ ایسا پاسبل ہے، نہیں ہے پاسبل. دیکھیں بایولوجی کو ہم اس کو بہت ہی اسٹرکٹ معنوں میں نہ لیں. کچھ معاملے جس میں اسپیشلی ایک چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے کانٹینیوس ویریشن. جینیٹک ویریشن ایک ٹائپ ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے کانٹینیوس ویریشن. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جینس کے علاوہ آپ کی انوائرمنٹ آپ پہ افیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. یہ دونوں مل کے جو ایلیمنٹس جو آپ کو افیکٹ کرتے ہیں اس کے اندر یہ والا بھی معاملہ آتا ہے جس کے اندر فزیکل اور مینٹل میچورٹی آتی ہے، ٹھیک ہے. اب اسی کو دیکھ لیں، اب اسی زاویے سے اگر آپ دیکھیں، یہ پیپر میں انہوں نے بات کی ہے بہت اسپیسیفکلی. دا ایج آف پیوبرٹی از فار فرام بینگ اے بایولوجیکل کانسٹنٹ. یہ کوئی بایولوجیکل کانسٹنٹ پوزیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. اینڈ ہیز بین چینجنگ فار مچ آف ہیومن ہسٹری، ٹھیک ہے. اور یہ چینج ہوتی رہی ہے کیونکہ پیوبرٹی جو کہ فزیکل ہم ایک بیریئر ہم نے رکھا ہوا ہے کہ وہ صرف فزیکل پیوبرٹی کی بھی بات نہیں ہے بلکہ ایون آگے فزیکل فیچرس کی بھی بات ہے. میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ آپ پیوبرٹی کو ذرا ڈیفائن کر دیں. پیوبرٹی سے مراد کیا ہے بایولوجیکلی؟ پیوبرٹی سے مراد یہ ہے کہ جب وومن جو ہے وہ اپنے مینسٹرل سائیکل، یا وومن یا مین جو ہے وہ اپنے اس میں کیا کہتے ہیں کہ گیمیٹس بن جاتے ہیں ان کے، جو کہ سیکس آرگنز ہے وہ پروڈیوس ہو جاتے ہیں، وہ میچور ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے اندر وہ فزیکلی کیپیبل ہو جاتے ہیں ریپروڈکشن کے. ہاں، لیکن اس میں سم ٹائمز فل ریپروڈکشن نہیں بھی آتی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ ایون دو آپ کے آرگنس پہلے بن جاتے ہیں لیکن آپ خود بھی جسے پریکاشیس پیوبرٹی بھی کہتے ہیں، جو جلدی ارلی پیوبرٹی. جی وہ بھی ہوتی ہے، لیکن میں اس کے علاوہ بات کروں. پریکاشیس پیوبرٹی کے علاوہ بھی جنرل پیوبرٹی بھی جو ہے وہ اگر ہو جاتی ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایک جو چائلڈ ہے وہ کیپیسٹی رکھتا ہو سیکشول انٹرکورس کے اس کے ریزلٹس کو بیئر کرنے کے لیے. فار ایگزامپل جو وومن ہے یا ارلی چائلڈ میرجز میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کئی دفعہ نقصانات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ایون دو اس میں وہ مینسٹریشن یا وہ کیپیسٹی رکھتی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس میں ایسے فزیکل پاور یا کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو وہ کیری آؤٹ کر سکے. اس لیے ارلی ٹینیج پریگننسی ایک مسئلہ بتایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈیتھس کاز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس چیز کا کہ آپ کی انوائرمنٹ، سوشل کنسٹرکٹ، آپ کی یہ چیزیں کیپیبل ہیں، کیا وہ بچے اس طرح کی فیڈ لے رہے ہیں، کیا وہ ساری چیزیں ہیں، کیا وہ اس کیپیسٹی میں ہیں کہ وہ میچور ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے. تو کیا سوال یہ کہ کیا بچی یا ایک لڑکی وہ 9 سال کی عمر میں کسی بھی سرکمسٹانسز میں، جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتے، وہ قابل ہو سکتی ہے شادی میں؟ دیکھیں کسی بھی سرکمسٹانسز میں نہیں کہیں گے، مخصوص سرکمسٹانسز میں ہو سکتی ہیں. دیکھیں عربیہ کی سرکمسٹانسز میں ہو سکتی ہے. ہاں مثال اس میں یہ ایلیمنٹ آتا ہے نا کہ دیکھیں آپ دیکھیں جو وارم انوائرمنٹس ہیں موسٹلی اور ان کلائمیٹس ہیں اس کے اندر یہ چیزیں میچورٹی پہلے ہوتی ہیں اور کئی چیزوں کے معاملات میں وہ پہلے وہ فزیکلی کیپیسٹی رکھ دیتی ہیں، ٹھیک ہے. ایز سچ اس کو ایک نمبر سیٹ کر دینا، ٹھیک ہے، اس معاملے کو، اس میں کوئی ایک فیئر ڈیلنگ نہیں ہے. یعنی آپ کے بقول کہ ایج آف پیوبرٹی تک اگر ایک بچی پہنچ جائے تو شی از فزیکلی کیپیبل آف ہیونگ اے فزیکل ریلیشن ایز ویل ایز ریپروڈکشن ان موسٹ کیسز. دیکھیں ان جنرلی یہی تو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ویری کر رہی ہے اس معاملے میں. جنرلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کہ جو جنرل ہم کہتے ہیں کیونکہ بایولوجیکل سسٹم جو ہے ہمارے چل رہے ہیں اس طرح کہ وہ ارلی جو ہے وہ میچور ہو جاتے ہیں اور فزیکل ریلیشن کے لیے ایبل ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ ضروری مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک اس کی باقی چیزیں بھی اس طرح ڈیولپ ہوئی ہوں، ٹھیک ہے. مطلب ضروری نہیں ہے بٹ شی کین ہیو اے فزیکل ریلیشن، بٹ آبویسلی فزیکل ریلیشن انٹیمیسی کے لیے بایولوجیکلی وہ شی از کیپیبل کسی مخصوص حالات میں سرکمسٹانسز کی وجہ سے یا انوائرمنٹ کی وجہ سے، نمبر آف فیکٹرز. میں یہیں پر یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اسی میں کہ ایج آف پیوبرٹی کے لحاظ سے سب سے پہلے یہ ہے کہ اٹ از فار فرام فیما بایولوجیکل کانسٹنٹ اینڈ ہیز بین چینجنگ فار مچ آف ہیومن ہسٹری، ٹھیک ہے نا. اور دا موسٹ ایکسٹینسو ایویڈنس کمس کہ وچ آف دی ایج آف ایٹ فرسٹ مینسٹریشن، یہ سب سے پہلا ایویڈنس ہوتا ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اٹ ایون افیکٹڈ دا پیلیولتھک گرلس بٹوین دی ایج آف 7 and 13. یعنی پرانے زمانے میں بھی یہ ہمیں ایویڈنسز ملتے ہیں کہ ایج 7 سے لے کے 13 کے اندر یہ پیوبرٹی آ جاتی ہوتی تھی، ٹھیک ہے. تو اس مطابق اس ایریا میں کچھ جگہ پر وہ وہ کیپیسٹی رکھتی تھی فزیکل ریلیشنس کی ایسی ایج پہ. اسی لیے تو 7 سال کی عمر انہوں نے رکھی تھی نا منیمم ایج آف کنسنٹ. ہاں جیسے اب ڈیلویئر اور ان جگہوں پر انہوں نے یہ چیزیں رکھی تھی کیونکہ وہاں پر ایک کامن کے اندر باقاعدہ 7 سال کی عمر میں ایک بچی کے ساتھ ایک لڑکی کے ساتھ شادی ہو سکتی تھی اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ ان حالات میں
ایک بچی فزیکلی اتنی کیپیبل ہو جاتی تھی کہ اس کے ساتھ ایک فزیکل ریلیشن شپ قائم کیا جا سکے. آلدو جیسے آپ نے کہا کہ بایولوجیکلی ہم کوئی فکس نمبر نہیں کر سکتے کہ ساتھ ہی, لیکن یہ ویری کرتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے. اور میں وہ اسی بات سے وہ جو میں ارلیئر میں نے پہلے آپ کو ریفرنس دیا تھا اس کا دینے کا مقصد یہی تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو چیز ہے, جو دوسری چیز ہے, وہ کئی دفعہ وہ پیوبرٹی سے نہیں میئر ہوتی تھی. وہ پیوبرٹی سے نہیں میئر ہوتے بلکہ بچے کے یا پھر وہ اس کے فزیکل فیچرز کی بیسس پہ کور ہوتی تھی. مثال کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ فار اے گرلز ریڈینیس فار, اس نے کہا کہ سچ میچورٹی واز ناٹ اکویٹڈ ود پیوبرٹی, ٹھیک ہے, بٹ رادر کوڈ بی ریچ بفور اٹس آن سیٹ. فار اے گرل ریڈینیس فار سیکشل انٹرکورس واز سگنلڈ لارج پارٹ بائی ہر اپیرنس ویدر شی ہیڈ ناٹ کم ٹو این آبجیکٹ آف ڈیزائر ود فزیکل ایٹریبیوٹس دیٹ سگنیفائڈ دیٹ شی کوڈ ناؤ انڈیور انٹرکورس. ٹھیک ہے, کہ جب اس سے مراد یہ ہے کہ اف شی کین, اب وہ اس کے اپیرنس سے یہ چیز واضح ہو جاتی تھی کہ شی کین انڈیور انٹرکورس یا یہ فزیکل ریلیشن, تب وہ اس چیز کو کہتے تھے کہ یس ناؤ شی از کیپیبل. عبداللہ بھائی, میں آپ کو یہاں پہ آؤں گا کہ انہوں نے بایولوجیکلی بیان کر دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ پیوبرٹی کی ایک بچی ایج پہ پہنچی اینڈ شی از ریڈی ٹو ہیو اے فزیکل ریلیشن شپ. ناٹ ان آل سرکمسٹانسز, کچھ سرکمسٹانسز میں ہو سکتے ہیں, مخصوص حالات کے اندر, انوائرمنٹ میں, اور اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں امریکن اسٹیٹ کے حوالے سے بھی اور مختلف دنیا کی اور بھی سویلائزیشنز میں. میں شرعی پرسپیکٹیو سے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ شرعی پرسپیکٹیو میں ایک پہلی بات ہے بلوغت کس کو کہتے ہیں اور کس طریقے سے جج کیا جاتا ہے, اور پھر میں چاہتا ہوں آپ یہ بھی کمنٹ کریں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے حوالے سے, جیسے آپ نے پہلے بھی کوٹ کیا, کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فزیکلی یا پھر سوشلی یا مینٹلی اس لیول پہ پہنچ چکی تھیں کہ شی واز ایبل ٹو ان کے ساتھ میرج کو کنزیومیٹ کیا جا سکے یا ان کی رخصتی ہو سکتی تھی؟ بالکل, یہ بات بالکل بدیہی سی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رخصتی کا معاملہ ہوا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر جب شادی ہوئی ہے 6 سال کی عمر میں, آخر اس وقت کیوں یہ رخصتی کا عمل نہیں ہوا اور اس کو آخر 3 سال تک مؤخر کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے, اور وہ بالکل ظاہر سی بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سیدہ عائشہ کے سیدہ کے والد ہیں, انہوں نے خود آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ریکویسٹ کی ہے اور درخواست کی ہے کہ اب آپ کے گھر والے جو ہیں وہ اب آپ کے گھر آنے کے لیے یہ تیار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 3 سال کی تاخیر کی گئی ہے یہ اسی وجہ سے کی گئی ہے کہ اس عرصے کے اندر جو سیدہ کا یہ معاملہ جو ہے وہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ اب وہ ان کی رخصتی جو ہے وہ کی جا سکتی تھی. تو شرع کی روح سے جو بلوغت کا تعین ہوتا ہے اس کی وہی نشانیاں ہیں جس طرح کہ حماس بھائی نے بھی اشارہ کیا ہے کہ خواتین کے معاملے میں ان کا حیض کا آنا شروع ہو جانا یا جسم کے اندر جو جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں ان سے جو ہے وہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ یہ بچپنے کی حد سے نکل کر بلوغت کی حد کے اندر جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے. اور لڑکوں کے اندر کئی نشانیاں ہیں, جس طرح آواز کی تبدیلی ہوتی ہے, اسی طرح جو ہے وہ بعض گلٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ ان کا احتلام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اسی طرح زیر ناف بال جو ہیں ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو یہ تمام مختلف نشانیاں ہیں کہ جن کے ذریعے یہ تعین ہو جاتا ہے کہ اب یہ بچہ جو ہے یہ بچپنے کی حدود سے نکل کر بلوغت کی حدود میں داخل بھی ہو گیا, اور اسی طرح شادی کے علاوہ باقی جو شرعی طور پہ اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کا وہ مکلف بھی ہو گیا. عبداللہ بھائی, میں نے یہاں پہ سوال پوچھنا, کیا فقہاء نے پیوبرٹی کی کوئی ایج ڈیفائن کی ہے؟ مختلف لوگوں نے مختلف عمریں لکھی ہیں, جس طرح 13 سال یا 14 سال, لیکن شرعی طور پہ اس کے اوپر کوئی صریح نص نہیں ہے. تو شریعت نے اس کا مطلب ہے کہ فزیکل ٹریٹس کو بیان کیا؟ شریعت جو ہے وہ انہی چیزوں کا اعتبار کرتی ہے جو ظاہری علامات ہیں, کیونکہ جو عمر کی تعیین ہے وہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ طے شدہ چیز ہو. مطلب جن لوگوں نے عمر کی تعیین کی ہے انہوں نے مختلف احادیث سے استدلال کیا ہے. جس طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اتنی عمر کا تھا اور مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ میں قبول نہیں کیا. تو اس طرح کے مختلف جو کہ اسپیسیفک دلائل نہیں ہیں اس مسئلے کے متعلق, ان سے استدلال کیا ہے. لیکن اسپیسیفکلی اس مسئلے کے اوپر کوئی دلیل ہونا کہ شریعت یہ کہے کہ یہ عمر ہے جو کہ بلوغت کی عمر ہے, ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تو یہ بھی دیکھیں, میں بایولوجیکل میں یہی سوری بات کاٹ رہا ہوں, یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہی والی بات ہے کہ بایولوجی بھی کوئی ایج کو اسپیسیفائی نہیں کرتی بلکہ کچھ ٹریس پہ بات کرتی ہے, نشانیوں پہ. اور اسی طریقے سے شریعت بھی آپ نے جیسے بیان کیا کہ اگر آپ شرعی نصوص کو دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں کوئی فکسڈ ایج نہیں ملتی بلکہ ہمیں ویریشنز ملتی ہیں, اور فقہاء کی مختلف انڈیکیشنز ہیں اور علامات ہیں جن کو سامنے رکھ کے انہوں نے کچھ ایجز کو ڈیفائن کیے ہیں, اور وہ اسی لیے چینج بھی ہیں بالکل کسی کے لیے کچھ.
اور وہ ان کے اپنے حالات اور ٹائمز میں وہ چینج بھی ہوتی رہیں. بالکل. اچھا یہاں میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے نا یہ والا, وہ یہ ہوتا ہے کہ اس زاویے کے چیز میں سوچا جاتا ہے کہ ہم نے نا یہاں پر ایک نمبرز کے اوپر نا اپنی موریلٹی فکس کی ہوئی ہے کہ یہ یعنی یہ اسپیسیفک نمبر ہے نا, تو اگر یہ کراس کیا تو وہ بندہ مطلب یعنی جہنمی ہے, یہ ہے وہ ہے, اور یہ نمبر اس کے نیچے رہے تو یہ. مراد یہ ہے کہ آپ اسلام کی بیوٹی دیکھیں کہ انہوں نے اس چیز کو ہر سرکمسٹانس اور کیونکہ اسلام ہر سرکمسٹانس کے لیے آیا ہے, تو اس نے اس طریقے سے اس ڈائنامک کے اور اس سوسائٹی کے حساب سے اس چیز کو کیٹر کیا ہے, اس ایلیمنٹ کو. چاہے آپ دیکھیں وہ بایولوجیکل ایلیمنٹس بھی اسی طریقے سے, یہ بایولوجیکل کانسٹنٹ نہیں ہے کیونکہ یہ انوائرمنٹل فیکٹر کو رکھتا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بھی جو اسلام کے دلائل ہیں وہ اس چیز میں اس طرح ایج کو فکس نہیں کرتے, ایون دو وہ ایک منیمم مارک کئی دفعہ کچھ فقہا کہتے ہیں 9 کا, وہ کہتے ہیں کہ 9 منیمم کا فقہا کہتے ہیں, لیکن اب دیکھیں کہ وہاں پر اگر آپ ویسٹ میں جائیں ان کے ہاں تو 7 بھی کنسنٹ کے لیے 7 بھی ان کے لیے ایشو نہیں ہے. جو یہ اصول الفقہ کے اندر بھی یہ بات بالکل طے ہوتی ہے, اور یہ بات بالکل ظاہری سی ہے کہ چیزوں کو جو ریلیٹ کیا جاتا ہے یا چیزوں کو متعلق کیا جاتا ہے وہ ایسی چیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جو بالکل ظاہر نظر آنے والی ہوں. مطلب ہم اس کے لیے ٹرم بولتے ہیں کہ جو چیزیں منضبط ہوں ان کے ساتھ ہم چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں. ایک ایسی چیز جس کے بارے میں یعنی کہ جو منضبط نہیں ہے, جس کو ہم جانچ ہی نہیں سکتے, مطلب مثال کے طور پہ اگر ہم کسی بندے کی جو مینٹل میچورٹی ہے اس کے ساتھ اس چیز کو ریلیٹ کر دیں تو مینٹل میچورٹی کو جانچنے کا کوئی ہمارے پاس آلہ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں یہ جو بایولوجیکل اس کی ایک ہے کیفیت ہے, یہ ایک ظاہر سامنے نظر آنے والی چیز ہے, تو اس کے ساتھ شریعت نے بھی ریلیٹ کیا ہے. اور مطلب جس طرح آپ نے مختلف ریفرنسز دیے کہ ویسٹرن جو لاز ہیں انہوں نے بھی اس کو اسی چیز کے ساتھ ریلیٹ کیا کہ جب وہ کیپیبل ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ایج آف کنسنٹ جو ہے وہ اس کا اعتبار کیا جائے گا. اچھا یہاں پہ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے ٹھیک ہے واضح کر دی بات کو کہ اوور آل یعنی جو خلاصہ ہے وہ یہی والی بات ہے کہ ہم کوئی ایج ڈیفائن نہیں کر سکتے. دیر از نو نمبرس فکس نمبر, نہ اسلام اس کو ڈیفائن کرتا ہے یعنی فکس کرتا ہے, اور اس طریقے سے نہ بایولوجی اس کو ڈیفائن کرتی ہے. اور اس طریقے سے مختلف لاز ہیں وہ اس بات کی انڈیکیشن ہیں کہ مختلف حالات مختلف ٹائم پہ مختلف ایریاز کے حوالے سے مختلف انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ بایولوجیکل کانسٹنٹ نہیں ہے. پھر میرا پریکٹیکل سوال آپ دونوں بھائیوں سے یہ کہ جب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, فزیکل یعنی بایولوجیکل کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ایک عورت کر سکتی ہے جو ہم نے ثابت کیا کہ یعنی اس کی شادی ہو سکتی ہے, تو ہم کیوں نہیں کریں گے اپنی شادی اپنی بیٹی کی؟ تو یہ بڑا سوال مجھے آتا ہے کہ بھائی آپ اپنی بیٹی کی شادی کریں گے 9 سال کی عمر میں, یا پھر حماس بھائی آپ کو اگر, یا آپ ویسے ہی اگر آپ کی شادی کی جائے 9 سال کی عمر میں, آپ دیکھتے ہیں بچیاں بیچاری چھوٹی سی 9 سال کی عمر میں شی دے آر اسکول گوئنگ, اور بیچاری امیچور ہوتی ہیں, رائٹ, دے ڈونٹ ہیو اینی سینس آف کہ میرج کیا ہے. ویسے تو اب تو بچے بھی بہت بڑے انٹلیکچوئل ہو گئے, سمجھدار ہو گئے, جنریشن زی جو ہے وہ ہم سے بہت آگے نکل گئی, پھر بھی ایٹ لیسٹ دے آر ناٹ میچور انف ٹو ہینڈل اے میرج. تو جب ہم اس چیز کے لیے ریڈی نہیں ہیں اپنی بچیوں کے لیے, تو ہم کیسے بات مان سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے اس دور میں؟ سو وٹ از دا پرابلم؟ پھر ہم کیوں کرتے ہیں اس کا, ہم ڈینائی کیوں کرتے ہیں؟ اور کیا میں آپ سے بات ہے کہ آپ اپنی بچیوں کی شادی کریں گے اس عمر میں؟ یہ جو بات ہوتی ہے نا, یہ بڑا معروف یہ ایک اعتراض ہے کہ جب آپ نے دلائل سے یہ ثابت کر دیا نا تو اب آپ فوراً آپ کے اوپر یہ اعتراض ہوگا کہ بھائی آپ کریں گے. تو اس کو کہا جاتا ہے اپیل ٹو ایموشن. ٹھیک ہے, یہ ایک مغالطہ ہے, یہ ایک اپیل ٹو ایموشن کہ بھائی آپ نے کیا دلائل سے جو بات ثابت ہوئی ہے اس کو آپ نے تسلیم کر لیا, جو اب آپ نے یہ ایک یعنی کہ ایک اعتراض جو ہے وہ آپ نے جڑ دیا. تو یہ اعتراض جو ہے اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہوتی. ہاں, اور ویسے اس سوال کا جواب کہ ہم یہ کریں گے یا نہیں کریں گے, تو بالکل اس کا جواب واضح ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے, اور اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو پابند ہیں وہ ہم اپنے سوشل کنسٹرکٹ جو ہے ہماری جو کنڈیشننگ ہوئی ہے ہمارے دور کے اندر, ہمارے دور میں جو سماجی معاملات ہیں, سماجی رویے ہیں, ہم ان کے مطابق چلیں گے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ہمیں اپنے زمانے کے سماجی رویوں کے ساتھ پابند نہیں کیا کہ جو 7ویں صدی عیسوی کے اندر جو سوشل معاملات تھے ہم پابند ہیں کہ ہم ان کے مطابق جو ہے وہ عمل پیرا ہوں گے. ایسا نہیں ہے. یعنی کہ اگر آج کے دور میں آپ کسی بندے کو یہ کہتے ہوئے سنیں کہ میں تو اونٹ کے اوپر جاؤں گا, لاہور جانا ہے میں اونٹ کے اوپر جاؤں گا اور یہ سنت ہے, تو آپ یقیناً اس بندے کو جو ہے وہ یہی کہیں گے کہ تمہارا سنت کا تصور ہی درست نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. تو بلکہ شریعت نے جو ہمیں حکم دیا خصوصی طور پہ خواتین کے معاملے میں, وہ کہا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف, جو آپ کا عرف ہے
جو آپ کے ہاں عرف ہے آپ اس کے مطابق ان کے ساتھ معاشرت کریں گے. تو یہ جو اعتراض ہے یہ یعنی کہ کوئی علمی اعتراض نہیں ہے. حماس بھائی میں چاہتا ہوں آپ اس پہ انپٹ کریں. بالکل آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی بات ٹھیک ہے کہ دیکھیں اس میں بہت بڑا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سوشل کانٹیکس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہر معاملہ نہیں, اسلام کے کچھ ایلیمنٹس جو کہ اس لیول پر رکھے گئے ہیں جس میں انہوں نے کوئی فکس چیز نہیں کی, جیسا کہ ایج کی ہم نے بات کی. ٹھیک ہے, اسی طرح کے ایلیمنٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوشل کانسٹرکٹ پہ ڈپینڈنٹ ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی اگزامپل دی تھی, مثال کے طور پر اگر فرض کریں میں اس پختون فیملی سے بلانگ کرتا جہاں پر وہ شروع میں وہ کر دیتا, مجھے اس چیز میں کوئی اعتراض نہیں تھا کہ اگر میری پہلی انگیجمنٹ ہو جاتی ینگ ایج میں. ٹھیک ہے, اس طرح کی کوئی ایز سچ کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے کہ, اور یہ کوئی اتنی فار فیچڈ چیز بھی نہیں ہے جو کہ ہم سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری بات آتی ہے کہ جو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایکچولی میں زاویہ جو ہوتا ہے, یہ جو آتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں, یہ ہوتے کیوں؟ ٹھیک ہے, یہ ایک فیلسی کی بیس ہے اور اس فیلسی کو کہا جاتا ہے فیلسی آف پریزنٹزم. فیلسی آف پریزنٹزم یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کا ایکچوئل ڈیفینیشن یہ ہے کہ مس ریپرزنٹیشن آف ہسٹری بیسڈ آن پریزنٹ ڈے سرکمسٹانسز دیٹ ڈڈ ناٹ ایگزسٹ ان دا پاسٹ. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ اس طرح کے ہسٹری کو ہم اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سرکمسٹانسز وہ ایگزسٹ نہیں کرتے اور بلکہ یہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس جب ہسٹری کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی وہ بہت برا ہوا. ٹھیک ہے نا, حالانکہ وہ آپ کا وہ بالکل نہ کانٹیکسٹ ہے, نہ وہ مورل کانٹیکسٹ ہے, نہ وہ آپ کا سچویشنل کانٹیکسٹ ہے, اور اس بیسس پہ ہم اپنے جو کرنٹ سرکمسٹانسز تھاٹ اور مورالٹی ہے اس کو ہم پاسٹ کو جج کر رہے ہیں اس بیسس پہ کہ جی وہ غلط ہوا اس وجہ سے کیونکہ آج یہ معاملہ ہے, یا آج میرے گورنمنٹ نے ہمیں کہا ہے کہ جی یہ 16 ایئرز میکس ہے. ٹھیک ہے, اس سے اوپر, اور چونکہ وہ 16 ایئرس میں نہیں تھے اس وجہ سے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ فیلسی آف یہ پریزنٹزم ہوتی کیوں ہے اور کس قسم کے لوگوں میں ہوتی ہے؟ اور یہ نہیں ہے یہ کوئی نیا فنومنا ہے, یہ کافی پرانا فنومنا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ مس ریپرزینٹ کرتے ہیں ہسٹری کو, اور مطلب یعنی اس کے بارے میں غلط خیالات رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس بات پہ جج کرتے ہیں کہ جی انہوں نے غلط کیا. یہ ان سوسائٹیز میں یہ زیادہ مسئلے آتے ہیں جن کی مورالٹی جو ہوتی ہے وہ سبجیکٹیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ چینج ہو جاتی ہے اور پھر انہیں سمجھ نہیں آتی, کیونکہ جن کے پاس یہ معاملہ رہتا ہے کہ ان کی مورالٹی سبجیکٹیو ہے, کسی نے ڈیفائن نہیں کی ہوئی. ٹھیک ہے, تو وہ ان کے لیے یہ مسئلے رہتے ہیں ہر وقت کہ جی اس وقت غلطی ہوئی یا اس وقت یہ ہوا یا وہ غلط ہوا. ہمارے پاس ایک آبجیکٹیو بیسس ہے. ٹھیک ہے, اور جو کہ اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا سسٹم ہے. ہمیں فیلسی آف پریزنٹیشن اتنا پریزنٹزم فیس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس وہ مورل اس میں فریم ورک آلریڈی پتہ ہوا ہے کہ دیکھیں اگر فرض کریں کچھ عرصے بعد اگر آپ ویسٹ کے حالات بھی دیکھیں. ٹھیک ہے, اب آہستہ آہستہ یہ اسی ایج آف کنسنٹ کو نیچے بھی کری جا رہے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کئی جگہ پر یہ اس پہ بحثیں شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ان کی وہ آئی ہوئی ہے کہ پیڈوفیلیا کو پھر ہیبا فیلیا اور اس طرح کی چیزیں نئی ٹرمز دینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اور اس طرح کر کے کہ نا اس کو اس کی جو مطلب یعنی سویریٹی ہے اس کو کم کرنا, یہ کرنا. اب دیکھیں وہ ایک عجیب قسم کا ان کا نا وہ سینیریو بن رہا ہے کہ وہ بھی اب اس چیز کو الٹے اس زاویے سے دیکھنا شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایج آف کنسنٹ سے مراد, میں یہ بھی وضاحت کرتا ہوں, ایج آف کنسنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ عمر جس میں ایک عورت کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ قائم کیا جا سکتا ہے اور اس کو پیڈوفیلیا نہیں کہا جائے گا. کیونکہ اگر اس ایج سے نیچے, عام طور پہ جنرلی یہ ہوتا ہے کہ اگر اس ایج سے کم کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ قائم کرے اور وہ بچی مائنر کنسیڈر ہوتی ہے تو وہ پیڈوفیلیا کے یا پھر وہ ایک چائلڈ ابیوز کے کرائم کے اندر اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کی رضامندی کو ہم رضامندی نہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے. اچھا, میں اس میں ایک اور پرسپیکٹیو ڈالنا چاہ رہا ہوں یہاں پر, ایک میں بلکہ ایویڈنس دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک میڈیکل اینڈوکرونالوجسٹ ہیں بائی دا نیم آف پیٹر گلکمین اینڈ مارک ہینسن. انہوں نے اپنی بک جس کا نام ہے ایولیوشن ڈیولپمنٹ اینڈ ٹائمنگ آف پیوبرٹی کے اوپر یہ باقاعدہ چیزیں ڈسکس کی, اور انہوں نے اس چیز پہ باقاعدہ کرٹیسائز کیا. انہوں نے کہا کہ اور ہماری جو سچویشن ہے نا اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان آور ایولیوشنری ہسٹری بایولوجیکل پیوبرٹی ان فیمیلز از سگنیفیکنٹلی پروسیڈس رادر دین بینگ میچ ٹو دا ایج آف سکسیزفل فنکشننگ ایز این ایڈلٹ. یعنی یہ پہلی دفعہ ہماری ہسٹری میں ہوا ہے کہ جو بایولوجیکل پیوبرٹی ہے اور جو ان کی مینٹل فنکشننگ سکسیزفل فنکشننگ ایز اے ایڈلٹ وہ مس میچ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے آگے کہا ہے کہ دس مس میچ بٹوین ایج آف بایولوجیکل اینڈ سائیکولوجیکل میچوریشن کانسٹیٹیوٹس اے فنڈامنٹل ایشو فار دا ماڈرن سوسائٹی.
ٹھیک ہے, اور یہ اس کا ایک مسئلہ ہے. آور سوشل اسٹرکچرز ہیو بین ڈیولپڈ ان دا ایکسپیکٹیشن آف لانگر چائلڈہڈ, پرولونگڈ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اینڈ لیٹر ریپروڈکٹیو کمپیٹنس. ان ادر ورڈس مطلب میں جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں کہ دیر از مطلب اس سوال کا اس میں اس سوال کا بھی جواب ہوتا ہے چلیں جی فزیکلی فٹ ہے لیکن مینٹلی فٹ نہیں ہے, تو یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے اٹس آل اباؤٹ سوشل کنسٹرکٹ. دیکھیں یہ سوسائٹی کا انفلوئنس ہے. ہاں جی بالکل. یعنی کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بچی تھی, جو 6 سال کی عمر میں تھی یا 9 سال کی عمر میں بچی تھی, وہ آج کل کی 9 سال کی بچی سے زیادہ میچور ہے؟ Is that what is implying here? There is a difference between the age. یہی ہے کہ مطلب یعنی اس وقت کی جو مینٹل میچورٹی بچوں کی وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی تھی. اور یہ ایک فنومینا ہے, ایک میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو ٹین ایج والا فنومینا ہے اور ایڈولسنس جو باقاعدہ ٹرم ہے, اس کے اوپر باقاعدہ مطلب آرکیولوجسٹ نے اور ان کے اسٹڈی سائنٹسٹ نے اس کو کرٹیسائز کیا. انہوں نے باقاعدہ کہا کہ میں آپ کو بلکہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں اس کرٹیسزم کی, ٹھیک ہے. دا کانسیپٹ آف ایڈولسنس ہیز بین کرٹیسائزڈ بائی ایکسپرٹس سچ ایز رابرٹ ایپسٹین, who states that the undeveloped brain is not the main cause of teenage turmoil. Some have criticized that the concept of adolescence because it is relatively recent phenomena in human history created by modern society. مراد یہ کہ یہ ایڈولسنس والی جو چیز یعنی ایج ہے, یہ جو ٹین ایج ہے, اس کو علیحدہ سے اس کو کیٹیگری بنا کے اور اس کو ایک علیحدہ سے اس کا سارا سب سیکشن بنانا, اس سے یہ ہوا ہے کہ باقاعدہ ایک کنسٹرکٹ پیدا ہوا ہے کہ جس میں جو ہماری جو بچے گانا ہے نا وہ الانگیٹ ہوئی ہے. کہ مطلب یعنی آپ ٹین ایجرز جو ہیں ہمارے, تو ہاں یہ تھا کہ 2 ہی چیزیں ہوتی تھیں کہ آپ چائلڈ ہے بچہ, اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ایڈلٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اسے ایڈولسنس کے درمیان میں ایج کریٹ کی گئی ہے. ہاں مطلب یعنی ہم کہتے تھے جوان ہو گیا, یہ تو ہم کہتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ نہیں, اور اس کو رسپانسبلٹی دیتے تھے اسی وقت. ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ جی اچھا نہیں اب بیٹا اب جا کے پڑھو, ٹھیک ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری حساسیت ہے کہ اس عمر میں ایک لڑکی کی شادی کی, اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم ابھی تک ہم نے اپنی بچپنے کی عمر ہے وہ بڑھا دی ہے, حالانکہ یہ کبھی ایسی نہیں تھی. اب یہی نا, یہ پیٹر ہینسن نے جو بات کی ہے, انہوں نے کہا آور سوشل اسٹرکچرز ہیو بین ڈیولپڈ ان دی ایکسپیکٹیشن آف لانگر چائلڈہڈ, prolonged education and training and later reproductive competence. This emerging mismatch creates a fundamental pressure on contemporary adolescents and how they live in the society. ان کے نہ صرف اب ہمارے یہاں مسئلے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ اپنی بچگانہ والی سوچ کافی لمبی, یعنی میٹرک والوں کو بھی ہم بچہ کہتے ہیں, میٹرک ایف ایس سی, یہ بچے نہیں ہیں, یہ اس کیپیبل ہیں کہ یہ اور میچور رسپانسبلٹیز کو پکڑیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ سارے سوسائٹی نے ایک امپوز کیا ہوا ان کو بچہ بنایا ہوا, حقیقت میں بچے نہیں ہیں, نہ بایولوجی اس کو مانتی ہے. ہسٹری دیکھیں, ہسٹری میں کبھی اس طرح کا فنومینا ہوا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب جا کے یہ فنومینا اتنا کامن ہو گیا, اس وجہ سے یہ جو ڈسپیرٹی ہے, اس وجہ سے پھر اس طرح کی تھاٹس بہت زیادہ اسٹرانگ ہونے شروع ہو گئی, اور اس طرح کا جی کہ اچھا جی یہ جو مورل پرسپیکٹیو ہے اور جس پہ اتنی زیادہ فائری ڈبیٹس ہونے شروع ہو جاتی ہیں, جو فاحشہ کو اتنا بڑا ایشو بنایا جاتا ہے, وہ اس بیسس پہ بنایا جاتا ہے کیونکہ ایک یہ کانسٹرکٹ ہوئی ہے. اور باقاعدہ اس میں باقاعدہ انہوں نے کچھ لکھا ہے کہ دا ٹرم ٹین ایجر واز کریٹڈ ان 1920s بائی مارکیٹنگ گروز اینڈ ادر سوشل انجینئرز. دا ایم واز ٹو برنگ ان ٹو ایگزسٹنٹ این آرٹیفیشیل ڈیموگرافک دیٹ کوڈ بی ٹارگیٹڈ بائی کمرشل سیکٹر اینڈ انکریج ٹو پرچیز اینڈ کنزیوم آل مینر آف یوزلیس گیجٹس, unnecessary fads, fashion items, and designed to give between ages of 13 and 19 the impression that they were different and that they somehow special. یعنی آپ نے ایک قسم کی ایک پوری کیٹیگری بنا دی ہے مین چائلڈس کی, ٹھیک ہے, اور جو کہ اور وہ یہی ہے کہ یوزلیس کاموں میں لگے ہوئے ہیں سارے. عبداللہ بھائی میں یہاں پہ آتا ہوں آپ کے پاس, جیسے کہ انہوں نے بات کی کہ یہ ایڈولسنس کا جو کانسیپٹ ہے یہ کریٹڈ ہے اور اس کے پیچھے کمرشل ریزنز ہیں, اور یہ ٹین ایج کا سارا کانسیپٹ جو ہے یہ سارا کمرشل ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ہم حضرت عائشہ کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ ہمارا مینلی کام تو اللہ کے حضرت عائشہ کے مسئلے کو حل کرنا ہے. جی جی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ کے سامنے ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی آپ کے سامنے ہے. کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر میں یا 9 سال کی عمر میں ہمیں ایک ایسا ان میں بچپنا نظر آتا ہے, یا پھر اگر وہ اپنی ٹین ایج میں بھی اگر ہم بات کر لیں, کیونکہ ہمارے جو مین اسٹریم نیریٹو جس کو آپ نے ثابت کیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں, اس میں تو یہ تھا کہ 18 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے رحلت فرمائی آپ نے, تو حضرت عائشہ کی عمر صرف 18 سال تھی, یعنی شی واز اسٹل این ٹین ایجر. بالکل کانٹمپریری ٹرمز میں. کیا ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پورے جو اللہ کے رسول کے ساتھ جو رفاقت ہے, 9 سال کی جو رفاقت ہے, اس کے اندر بچپنا نظر آتا ہے یا ہمیں کوئی میچورٹی نظر آتی ہے؟ کیونکہ یہ بہت بڑا آرگیومنٹ ہے. دیکھیں اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بچی تھیں اور ان کو حالات نہیں پتہ تھی, سمجھ نہیں آ رہی, وہ بچپنا ہے,
پھر ہم بات کر سکتے ہیں کہ شاید 9 سال کی عمر کی بچی کے ساتھ شادی کرنا، چلے بایولوجی کو الگ رکھ لیں، لیکن ذہنی میچورٹی کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ آج کل کا مسئلہ ذہنی میچورٹی بھی تو ہے نا. تو آپ ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتائیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی مینٹلی بھی اس کیپیبل تھیں کہ وہ اس میں جو ہے نا. یہ اچھا سوال ہے مغیرہ بھائی. دیکھیے جہاں تک بات ہے بچپنے کی اور سمجھداری کی، تو ان دونوں چیزوں میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. یعنی کہ ایک بندے کے اندر بچپنے کے اثرات ہونا اور ایک بندے کا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یعنی کہ ایک بچپنے والی طبیعت اس کا ہونا اور انسان کا سمجھدار ہونا. دیکھیں سمجھداری کا تعلق یہ ہے کہ انسان معاملہ فہمی کتنی ہے اس کے اندر، معاملہ فہمی کتنی ہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی ہے، اور اس کا ہمیں بڑا زبردست ایک اس کا منظر ہمارے سامنے آتا ہے جب ہم احادیث پڑھتے ہیں اور سیرت کی کتابوں میں کو پڑھتے ہیں. تو سیدہ عائشہ جو ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے لاڈلی بیوی ہیں. اور یہ بات کوئی پوشیدہ نہیں تھی، یہ باقی بیویوں کو بھی یہ بات معلوم تھی، بلکہ مدینہ کے عام لوگوں کو بھی یہ بات معلوم تھی. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ صحیح بخاری کے اندر ہے یہ، کہ جو لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے بھیجتے تھے تو وہ تحفے بھیجنے کے لیے اس دن کا انتظار کرتے تھے کہ جس دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ کے گھر ہوں گے. سبحان اللہ. اور یبتغون بذالک رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن تحفہ دیں تو ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی جو ہے وہ ملے گی. یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ خوش ہوں گے ہمارے تحفے سے. یعنی کہ یہ بات مدینہ کے اندر بھی معروف تھی کہ سیدہ عائشہ جو ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی بیوی ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ ایک قلبی تعلق تھا. اب یہ جو بچپنے کی آپ نے بات کی ہے، ہمیں ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ جس کے ذریعے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدہ عائشہ کی کم عمری کی وجہ سے بہرحال وہ اس طرح میچور خواتین والا ان کا طرز عمل نہیں تھا کہ جو ایک بڑی عمر کی خواتین کا طرز عمل ہوتا ہے. ایک سنجیدگی اور ایک سنجیدگی والا جو معاملہ ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ نہیں تھا. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ بھی کیا. آپ کو وہ ان کا جو حبشی جو ہے وہ مسجد کے اندر مظاہرہ کر رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو وہ بھی دکھایا. اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ جن کے ذریعے ہمیں اس بات کا، بلکہ پچھلی نشست کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئی ہیں رخصتی کے بعد، تو آپ کے ساتھ آپ کے کھلونے بھی تھے. جو بچپن کے اندر آپ جن چیزوں سے کھیلا کرتی تھیں وہ آپ کے ساتھ ہی اس گھر میں بھی آئے ہیں، اپنے شوہر کے گھر میں. لیکن اس کا سمجھداری سے کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں تک سمجھداری کی بات ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سمجھداری کا اندازہ اگر آپ نے کرنا ہو تو آپ ان احادیث کا مطالعہ کریں کہ جن میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف سوالات کیے ہیں. آپ حیران رہ جائیں گے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مثال کے طور پہ ایک مثال میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قیامت کی ہولناکی بیان کی تو آپ نے یہ بیان کیا کہ ہم جو انسان ہیں قبروں سے اٹھیں گے بالکل اس حالت میں جس حالت میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، یعنی کہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے. اور تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی تو یہ تو بے پردگی ہوگی، تو کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ تو یہ ان کی سمجھداری کی دلیل ہے کہ فوری طور پہ ان کا جو ذہن ہے وہ اس چیز کی طرف گیا. اور اسی طرح کئی اس کی مثالیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حیثیت ہے تمام صحابہ کے اندر وہ اتنی نمایاں تھی کہ صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہی شیخۃ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں ان کی شیخہ ہیں، یعنی کہ ان کی استاد ہیں، ان کی استانی ہیں. اسی طریقے سے یہاں پہ ایک بات کاٹتا ہوں، ایڈیشن کروں گا کہ ایک خاتون جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے کچھ خواتین کے مسائل کے حوالے سے سوال کیا. جی. تو حضرت عائشہ نے غیرت کھاتے ہوئے ان کو سائیڈ پہ لے جا کے ان کو کہا میں تمہیں سمجھاتی ہوں. حالانکہ وہ عورت بڑی میچور تھی. تو حضرت عائشہ اگرچہ ٹین ایج میں تھیں لیکن انہوں نے اس عورت کو وہ مسئلے سمجھائے. اس میں حکمت تھی، اس میں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے اپنی عمر کا یہ والا حصہ گزارا ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد امت کو جو علم کا ذخیرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے یہ شاید نہ مل پاتا اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے متصل بعد یا کچھ عرصے کے بعد ہو جاتی تو شاید علم کا اتنا بڑا ذخیرہ امت تک جو ہے وہ منتقل نہ ہوتا. اور پھر عمر کا وہ حصہ کہ جس حصے میں سیدہ عائشہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس علم کو حاصل کیا ہے، یہ عمر کا وہ حصہ تھا کہ جس حصے کے اندر انسان کے اندر سب سے زیادہ
صلاحیت ہوتی ہے علم کو لینے کی. تو ان 9 سال کے عرصے میں سیدہ عائشہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو علم لیا ہے اور اس کے بعد جو امت تک اس کو پہنچایا ہے, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدہ بالکل کوئی کھلنڈری قسم کی یا جس طرح ہم آج کی کوئی 9 سال کی لڑکی سمجھتے ہیں اس طرح کا معاملہ نہیں تھا, بلکہ سیدہ جو ہیں وہ بالکل سمجھدار تھیں, معاملہ فہم تھیں, اور آپ کے جو سوالات ہیں, آپ کی جو فقاہت ہے, آپ کے جو فتاویٰ ہیں, ان سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے. یہاں پہ میں نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے حماس بھائی, اس سے پہلے کہ میں اگلے سوال پہ, جسٹ ٹو کلیریفائی دس پوائنٹ, کہ اس دور میں فار ایگزامپل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, یہ اولڈ ٹائمز میں, کیا بچے واقعی مینٹلی اسی ایج پہ مینٹل میچورٹی کا وہی لیول ہوتا تھا جو آج کا؟ اگر وہی ہوتا تھا, اگر وہ نہیں ہوتا تھا فار ایگزامپل, تو اس کے کیا ریزنس تھے؟ کیونکہ اگر تو وہی ہے پھر تو وہ ایکسکیوز آج بنتا ہے ان کا کہ بھائی آبویسلی جب وہی ایج کا میچورٹی لیول ہے تو وہاں پہ شادی کیوں ہوئی ہے. تو جیسے آج ہے تو ہم سمجھ آتی ہے, ہم اس کو ریزونیٹ کر سکتے ہیں کہ اتنی بچی بیچاری جس کو کوئی سمجھ نہیں, آپ اس کی شادی کریں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, مینٹل میچورٹی کی وہ جو اس ٹائم تھا, جو اینٹیکوٹی کا جو ٹائم تھا, اس میں کوئی اور اسٹینڈرڈ یعنی میچورٹی کا لیول ہوتا تھا, آج ڈفرینٹ ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ بچی زیادہ میچور ہوتی تھی اسی لیے مینٹل میچورٹی وہاں پہ چھوٹی عمر میں بھی شادی اٹ واز جسٹیفائڈ. مغیرہ بھائی, اس پہ میں جو آرگومنٹ دینا چاہوں گا وہ بہتر یہ ہے, زیادہ بہتر آرگومنٹ رادر دین کہ وہ اس وقت اور یہ وقت, وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ویری کرتا ہے ٹائم اینڈ پلیس کے ساتھ. ٹھیک ہے, یعنی اگر کرنٹلی بھی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر موجود ہے, جہاں پر وہ بایولوجیکل کنڈیشنز موجود ہیں جس میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس طرح کا رویہ اور کلچر موجود ہے آج کے زمانے میں بھی, تو وہ چیز میں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. ٹھیک ہے, اور وہ یہ اس چیز کی یہ دلالت دیتا ہے. تو جو میچورٹی ایز سچ یہاں پر میرا مراد میچورٹی سے جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اس میں یہی تھا کہ ٹو ٹیک اپ رسپانسبلٹی, جس طرح وہ رسپانسبلٹی لیتے تھے. جس طرح ہم نے پہلے بھی عبداللہ بھائی نے مثال دی کہ ان کو وہ جنگ مطلب 17 سال کی عمر میں ہی جو ہے صحابہ کو انہوں نے سپہ سالار بنا دیا. ٹھیک ہے, یہ والی جو ایلیمنٹس ہیں محمد بن قاسم کے حوالے سے بھی یہ چیز آتی ہے. اسامہ بن زید چھوٹے سے تھے, ان کو کمانڈر بنایا. اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ یہ کیوں ان کو اتنی جلدی, اگر آپ یہ پرانے کانٹیکس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کیوں ہوتا تھا. دیکھیں وہ یہ تھا کہ لائف ایکسپیکٹنسی ایک بہت بڑا اس میں ایلیمنٹ آتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ پرانی ایج میں لائف ایکسپیکٹنسی ایز اپوز ٹو ناؤ کم ہے, کیونکہ یہاں پر میڈیکل ایڈوانسمنٹ ہیں اس طرح کی ہیں, اور لوگ بہت زیادہ لمبی عمر کو رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایز اپوز ٹو وہاں پر تقریباً لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے 37 to 40 to 50 اس طرح کی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اور وہاں پر جو ہے زیادہ جلدی جو ہے عورتوں کے اوپر رسپانسبلٹی آتی تھی ان ریگارڈس ٹو میرج, ان ریگارڈس ٹو پکنگ اپ دیئر رسپانسبل چیزیں, بیہیویئر, ٹو اڈیپٹ ٹو دس بیہیویئر بوتھ فار مین اینڈ وومن. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہاں پر جلدی شادی کرنا یا جلدی ایسے رسپانسبل لیول پر پہنچ جانا یہ وہاں پر نارم ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اور اس میں لائف ایکسپیکٹنسی کا بہت بڑا ایلیمنٹ موجود ہے جو کہ اس کانٹیکس کو ڈیفائن بھی کرتا ہے. یعنی ان ادر ورڈس آپ کہتے ہیں کہ جہاں پہ جو حالات تنگ ہوتے ہیں, مشکل حالات ہوتے ہیں, وہاں پہ چونکہ بچوں پر ذمہ داریاں جلدی آ جاتی ہیں, اسی وجہ سے ان کی مینٹل جو ایج ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے بنسبت دوسروں کی. آج بھی افریقہ میں, میں یہی کہنے لگا, پاکستان میں جو بیچارے گھر میں گھریلو حالات جن لوگوں کے بیچاروں کے ذرا ٹائٹ ہوتے ہیں, ان کے بیچارے بچے, ہم ایون جو ویسے جو چائلڈ لیبر کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے اینی ویز, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ہوٹلز میں جو ڈھابے ہوتے ہیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے اور جو ہے نا بڑی بڑی ریڑیاں لگا کے وہ بچے جو ہے نا وہ ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم اور ساتھ وہ کھیل بھی رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ان کے اپنے کھلونے اور اپنے انٹرسٹ بھی رہتے ہیں, لیکن but they still at the same time they are dealing maturely you know. تو وہی جو ہمارا آرگومنٹ کی وجہ سے بندے کے اندر میچورٹی آتی ہے, آرفنس کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے. اور دوسری افریقہ کی بہت امپورٹنٹ ایک ایگزامپل یہ ہے کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ یہ مسائل ہیں, ان کی پولیٹیکل سچویشن اس طرح کی ہے کہ جہاں پر ان کو یہ سیم چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. نہ صرف ان کی انوائرمنٹ بھی وارم ہے جس کی بیسس پہ ہمارے پاس آتا ہے کہ وہاں پر ابھی بھی ایج آف کنسنٹ یا ایج آف میرج جو ہے وہ نائجیریا فار ایگزامپل وہاں پر 11 ہے. ٹھیک ہے, اور مطلب ایسا جو اس میں وہ نہیں ہے, ان کے علاوہ بھی ہوتے ہیں میرجز, لیکن ابھی بھی مطلب یعنی ان علاقوں کے اندر یہ موجود ہے. ڈیفینیٹلی جہاں پہ بچے کے اوپر ذمہ داری جلدی آ جائے گی, آپ کو ایج آف کنسنٹ اس کی کم کرنی پڑے گی اس کے مطابق, تاکہ وہ رسپانسبلٹیز اٹھا کے اس کی کوئی اپنی ایک کنسنٹ کو ایکنالج کیا جائے. ٹھیک ہے, ہاں جی, یہی تو پھر یہاں پر یہ چیز ایلیمنٹ
انفورس ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ کانٹیکس بہت میٹر کرتا ہے, ٹھیک ہے, نہ صرف مورل لیول پر بلکہ یہاں پر سچویشن بایولوجیکل لیول پر, اپنا کہ سوسائٹل لیول پر, اکنامک لیول پر اور مینٹل میچورٹی کے لیول پر, ٹھیک ہے, ان سارے ایلیمنٹس کو جب آپ اکٹھا دیکھتے ہیں تو ہم اس کے اوپر ایک نمبرز فکس کر دیں, یہ اتنی بڑی سینس نہیں بنتی اس بات کی. اس میں بلکہ ہمارے پاکستان کے حوالے سے بھی ایک بڑی معروف بات ہے کہ یہ جو ہمارے ریسٹورینٹس ہوٹلز میں ہوتے ہیں, ڈھابوں میں بچے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو چھوٹا کہا جاتا ہے. تو ایک اسٹیٹمنٹ یاد آ گئی, ایک بندے نے لکھا ہوا تھا کسی جگہ پہ, بڑی اچھی تھی, کہ یہ جو چھوٹے آپ جن کو چھوٹا سمجھتے ہیں یہ اپنے گھروں کے بڑے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دے آر ایکچولی رننگ, دے آر ایکچولی سرونگ دیئر فیملی. اور ان کے میں نے دیکھا ہے وہی جیسے میں نے بات کی کہ اٹ از ناٹ, یعنی یہ اگینسٹ نہیں ہے کہ اگر ایک بچہ اگر اس کی عمر کم ہے تو وہ 100% اس طریقے سے ایکٹ کرے جس طریقے سے ایک میچور بندہ کرتا ہے, اور اس کے وہ انٹرسٹ بھی چینج ہو جائے. نہیں, آپ دیکھیں گے کہ ایسے بچے جو بیچ رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی کوئی ایک ڈسٹریکشن ان کو ملتی ہے یہ لائٹوں والوں کی, تو وہ کھڑے ہو کے اس کے اندر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اٹس اے ویری کامن ایگزامپل دیٹ وی کین سی ان ایوری سوسائٹی, جہاں پہ بھی بیچارے جو ہوم لیس بچے ہوتے ہیں, یو کین سی دیم کہ جہاں پہ وہ ہاں, یہ آبویسلی وہ رسپانسبلٹی ایسے بچے پکڑ لیتے ہیں. لیکن جو اب اسی معاملے پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا عرف یہ چیز اجازت نہیں دیتا, سوشل کلچرل کانٹیکس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بچے جو ہے وہ اسی حالت میں رہیں. اگر ہم ان کو زیادہ کیپیسٹی دے سکتے ہیں, ایبلٹی دے سکتے ہیں, تو ہمیں دینی چاہیے. اچھا, اس میں نا میں ایک چیز کو بڑا بلنٹلی یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ بھائیوں کے ساتھ, اور میں چاہتا ہوں آپ دونوں بھائی اس پہ کمنٹ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, جو مغربی ہیں, یہ تو ہم نے بڑی ڈیسنٹ ورڈز میں بات کی نا, کچھ لوگ بہت بلنٹلی جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیڈوفائل کہتے ہیں, والعیاذ باللہ. یہ بہت, یعنی میں سمجھتا ہوں میرے بڑا مشکل تھا یہ لفظ ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات کے لیے. بہرحال چونکہ ہمارا مقصد ہے لوگوں کے سامنے وضاحت ہو اور مسئلہ سامنے آئے ان کے. تو یہ جو پیڈوفیلیا ہے, ہم نے تو ویسے بہت ڈسکشن کر دی, ایج آف کنسنٹ پہ بھی بات کر دی کہ شادی کی اور اس طریقے سے انٹیمیسی کی حضرت عائشہ کے حوالے سے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ بھی رسپونڈ کریں کہ پیڈوفائل جو ہوتا ہے وہ پیڈوفیلیا پہلے ہوتا کیا ہے, اور کیا وہ کسی بھی لیول پہ سائنٹیفکلی, سوشلی, اخلاقی طور پہ کسی بھی اسپیکٹ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ ہم اس کو بایولوجیکلی دیکھ لیں, پھر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس پہ سوشلی اور اخلاقی اسپیکٹ سے ڈسکشن کر لیں. ہاں جی, یہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکہ ہمیں پہلے کلیریفائی کرنا چاہیے تھا تھوڑا سا, کیونکہ دیکھیں یہ سب سے زیادہ لوگوں کے ذہن میں نا یہ والا ایلیمنٹ آتا ہے, کیونکہ یہ پروپاگینڈا والا ایلیمنٹ ہے. کیونکہ سب سے پہلے چیز کیا بتائی جاتی ہے, سب سے پہلا الزام کیا لگایا جاتا ہے, وہ اللہ کے نبی پہ اعوذ باللہ یہ پیڈوفیلیا والا الزام لگایا جاتا ہے. لیکن ایکچولی میں یہ بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ڈفرینٹ سینیریوز ہیں, ٹھیک ہے. پیڈوفیلیا کی جو ڈیفینیشن ہے کیا ہے, وہ ہے پیڈوفیلیا از اے سائکیاٹرک ڈس آرڈر ان وچ این ایڈلٹ اور اولڈر ایڈولسنٹ ایکسپیرینسز اے پرائمری اور ایکسکلوسیو سیکشول اٹریکشن ٹو پری پیوبسنٹ چلڈرن, ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک ایکسکلوسیو سیکشول اٹریکشن ہے ٹورڈز چلڈرن اینڈ پری پیوبسنٹ, ٹھیک ہے. اب یہ جو ایکسکلوزیوٹی ہے اور یہ ایک ڈس آرڈر ہے باقاعدہ, جو کہ DSM-5 مینول ہے سائیکیاٹرک بیماریوں کا, جس کے اندر باقاعدہ یہ بھی بات مینشن کی ہے کہ پیڈوفیلیا از ٹرمڈ ایز پیڈوفیلک پیڈوفیلک ڈس آرڈر از ان دا DSM-5 اینڈ دا مینول ڈیفائنز اٹ ایز اے پیرافیلیا انوالونگ انٹینس اینڈ ریکرنٹ سیکشول ارجز ٹورڈز اینڈ فینٹیسیز اباؤٹ پریپیوبسنٹ چلڈرن. یعنی یہ باقاعدہ ایک بیماری ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو بیماری ہے وہ والی جو سچویشن ہے, جو میرج والی سچویشن ہے, جو میرج والا سارا کانٹیکس ہے, جو ہم نے سارا ڈسکس کیا, جس میں ہمارے کنگز اور یہ وہ چیزیں آتی ہیں, اس میں ہم دیکھیں یہ بالکل اس سے علیحدہ معاملہ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جان بوجھ کے اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک پروپیگنڈا اور وہ مشین ڈالی جاتی ہے کہ یہ ایک بیماری کو اس چیز سے ایسوسیٹ کرنے ہیں جو کہ ایک نارمل میرج ہے. اچھا, اس میں اب میں ایک ایلیمنٹ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کا نارمل, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھیں, ٹھیک ہے, تو وہ اٹ وازنٹ ایبسولوٹلی نتھنگ لائک وٹ از بینگ ڈیفائنڈ ایز پیڈوفیلیا. میں اس پہ چاہوں گا عبداللہ بھائی کو کہ اس پہ آپ ذرا کمنٹ کریں کہ انہوں نے جیسے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو یہ بات کی جاتی ہے یہ سائنٹیفکلی غلط ہے, کیونکہ پیڈوفیلیا کہتے ہیں ایسی ذہنی بیماری کو جس میں ایک بندہ بار بار اس کے ذہن میں وہ سیکشولی, یعنی ارجز آتی ہیں, اس کو سیکشول ارجز آتی ہیں بچوں کو دیکھ کے.
تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم زندگی دیکھتے ہیں، پہلی بات ہے آپ کی شادیاں جو فار ایگزامپل، کیا ہمیں وہاں سے کوئی ایسی بات علی اعوذ باللہ کوئی انڈیکیشن ملتی ہے جس کے اندر کوئی بندہ یہاں سے دلیل لے سکے؟ اور پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی کیا سیدہ کے ساتھ جس طریقے سے معاملات کیے، کیا وہ اسی لیول کے تھے جس طریقے سے ایک اللہ معاف کرے ایک پیڈوفائل، ایک ذہنی بیمار جو آدمی ہے جو بچوں کو ایک چائلڈ ابیوز کرتا ہے، وہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے؟ مغیرہ بھائی یہ بڑا ایک ایسا سوال ہے کہ جس کو کرنا بھی مشکل ہے اور اس کے اوپر جواب دینا بھی بندے کو یعنی کہ چونکہ ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہماری جو ذہنی وابستگی ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، دیکھیے یہ پورا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کا تعلق صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہے ہی نہیں۔ یہ جو ہم پوری بات کر رہے ہیں، یہ جو ہماری ڈسکشن چل رہی ہے، آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہم 19th سینچری سے پہلے جتنی بھی سویلائزیشنز گزری ہیں، یہ ہم ان سب کا دفاع کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک یہ جو طریقہ کار ہے، یہ ان سب سویلائزیشنز کے اندر، ان سب معاشروں کے اندر بالکل ایک نارم تھا۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ تاریخ کے اندر یہ معاملہ صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے اور میں اور آپ بیٹھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کر رہے ہیں۔ بھائی یہ یا تو آپ یہ کہیں کہ 19th سینچری سے پہلے جتنے بھی سماج تھے، جتنے بھی معاشرے تھے، جتنی بھی سویلائزیشنز تھیں، چونکہ ان سب کے ہاں یہ بالکل ایک نارم تھا اور اسی لیے انہوں نے کرٹیسائز بھی نہیں کیا، بلکہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کتابیں لکھی اور انہوں نے اپنی ان کتابوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کا دفاع کیا۔ مثال کے طور پہ ایک مصنف ہے، اس کا نام ہے پریڈوکس، اور اس نے کتاب لکھی ہے 1697 میں۔ 1697 میں ایک بندہ کتاب لکھ رہا ہے، اور یہ کتاب لکھ رہا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور کتاب کا نام ہے دا ٹرو نیچر آف امپوسٹر ان دی لائف آف، اس کو انشاءاللہ ڈسپلے کر دیتے ہیں، ان دی لائف آف محمد۔ جی جی اچھا، اس کتاب کے اندر اس بندے نے لکھا ہے، کہتا ہے کہ عائشہ واز his wife being dead after she had lived 2 and 20 years with him۔ اس کے بعد آگے جا کر وہ کہتا ہے کہ he took 2 other wives in عائشہ the daughter of Abu Bakr and Sauda the daughter of Zama۔ اچھا، یہ سارا تذکرہ کرنے کے بعد اس کے بعد وہ آگے عائشہ was then but 6 years old and therefore he did not bed her till 2 years after۔ یعنی کہ یہ 2 سال اس نے کہا ہے لیکن یہ 3 سال ہے۔ when she was full 8 years old، اصل میں سیدہ عائشہ جو ہے وہ 9 سال کی تھیں۔ for it is usual in those hot countries it is in all India over which is the same climate with Arabia۔ یہ بندہ جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 1697 میں یہ کتاب لکھ رہا ہے، اور کتاب کا نام بھی یہ ہے کہ دا ٹرو نیچر آف امپوسٹر۔ یہ بندہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز عمل کو ذکر کرتا ہے اور اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے خلاف باقاعدہ والیومز لکھتی ہیں، ایسے مستشرقین، ان لوگوں نے اس مسئلے کے اوپر اعتراض نہیں کیا، ان لوگوں نے اس مسئلے کو یعنی کہ ان لوگوں کے نزدیک یہ مسئلہ کوئی ایشو نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جو ولیم مور ہے یا اس طرح اور جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر، یعنی کہ اگر ہم تھوڑا سا اس مسئلے کے اوپر سوچیں کہ 19th سینچری سے پہلے کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی مخالفین موجود تھے دنیا کے اندر؟ کروسیڈرز تھے، اور ان لوگوں نے باقاعدہ بہت بڑی بڑی تحریکیں کھڑی کی ہیں صرف اس مقصد کے لیے کہ مسلمانوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بدنام کریں۔ ان لوگوں کے ہاں جب ہمیں یہ اعتراض نہیں ملتا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک نارم تھا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں صدی میں کی ہے اور اس کے بعد پوری تاریخ کے اندر یا کسی اور نے نہیں کی، جو ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ پیڈوفائلیا کا جو ان کے اوپر الزام ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ بالکل ایک یعنی کہ بالکل ایک فضول سی بات ہے۔ اور پھر جہاں تک آپ نے اسپیسیفکلی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال کیا ہے، تو جو بندہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیوں کی ٹائم لائن دیکھے گا نا، یعنی کہ وہ صرف دیکھ لے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں کب کی ہیں اور کن کن سے کی ہیں، جن سے کی ہیں ان سے ان کی کیا عمر تھی اور ان کے شادیوں کے پیچھے کیا مقاصد تھے، تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایک صرف ایک بے تکے اعتراض کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیوں کے حوالے سے بعض علماء نے لکھا ہے، ایک عالم ہے جن کی ریسنٹلی وفات ہوئی ہے، ان کا نام محمد علی الصابونی ہے، اور یہ مصر شام کے ایک عالم تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔
ان کی ایک کتاب ہے روائع البیان فی تفسیر آیات الاحکام، تو اس میں انہوں نے آیات احکام کی تفسیر کیا. اس کے اندر انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام شادیوں کی حکمتیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں کہ ہر شادی کے پیچھے جو ہے وہ ایسی حکمتیں تھیں کہ جن کا فائدہ براہ راست اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ہوا. جس طرح کہ اس نے پریڈاکس نے ذکر کیا ہے اس بات کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں سے جو شادی کی ہے، تو اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بڑے قریبی ساتھی جو ہیں ان کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم ہو گیا. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جو خلافت کا سلسلہ چلا ہے، تو ان شادیوں کے پیچھے حکمتیں تھیں، ان کے پیچھے جو ہے وہ ریزنز تھیں، وجوہات تھیں. تو یہ کہہ دینا کہ یہ وہ والا معاملہ ہے اور یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، تو یہ بالکل ایک بے تکا ہے. یہ بات بالکل ہی یہیں پر ہی علیحدہ ہو جاتی ہے کہ جو پیڈوفیلیا ہے وہ ہے ہی علیحدہ چیز. ٹھیک ہے، وہ بات کریے ایک سائیکیاٹرک ڈس آرڈر کو جس پہ ایک بندہ جو ہے وہ کانسٹنٹلی رکا ہوا ہے بچوں کے اوپر، اور اس کا ٹارگٹ اور سمجھ اور اس کو سیکشل اٹریکشن ہوتی ہی اس طرف ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز بالکل علیحدہ ہے. اس طرح کی جو ہمارے ہسٹوریکلی جو نارمل میرجز اور یہ وہ چکر ہے جس کے اندر جو کہ بہت کامن کلچر رہا ہے، یہ اور وہ چیز یہ بالکل علیحدہ چیز. لیکن اس کو پروپیگیٹ کی ایک پروپیگنڈا بنایا، صرف یہ پروپیگنڈا ہے. اب اس میں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اگر آپ دیکھیں کہ شادیاں جو ہیں اس میں یہ جو بات جو انہوں نے کی ہے کہ وہ ڈفرینٹ ایجز میں کی گئی. ٹھیک ہے، یا پر اگر اس طرح کی اگر کانسٹنٹ ارج ہوتی تو پھر ہم دیکھتے کہ وہ کانسٹنٹ پیٹرن ہمیں نظر آتا کہ دیکھیں وہ صرف اسی طرف صرف بچیوں کو بار بار اس طرف مائل ہیں یا یہ ہے وہ ہے. دوسری چیز یہ بھی ہے، ایک بہت زبردست ایویڈنس ہے جو کہ حضرت عائشہ نے خود دی ہے کہ وہ باقاعدہ کہتی ہیں کہ آئی واز موسٹ جیلس آف حضرت خدیجہ. اور ان کے نزدیک کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ محبت حضرت خدیجہ کے ساتھ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، اس حد تک جو کہ آپ سے عمر میں بڑی تھی، جو ان سے عمر میں بڑی. اور حضرت عائشہ نے باقاعدہ اس چیز پہ اعتراض اٹھایا کہ آپ کو مطلب حالانکہ وہ وفات پا گئی تھی اس کے باوجود ان کو اس چیز پہ اعتراض تھا کہ کیوں ان کے بارے میں اتنا زیادہ ابھی بھی آپ شگف رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ایک ایویڈنس دیتا ہے کہ ایون آفٹر دیٹ کہ ان کا جو ایکچوئل جو دلی رجحان تھا وہ پھر بھی اپنی فرسٹ وائف کی طرف تھا، حضرت خدیجہ کی طرف، جو کہ ان سے سینئر تھی. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پر اس طرح کی یہ بیس لیس سی ایکوزیشن لے کے آنا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے. ٹھیک، ادر دین دیٹ دیکھیں اگر ہم اس کو اور پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں، ویسٹرن پرسپیکٹیو صرف ایک پرسپیکٹیو نہیں ہے. ایک تو یہ ہو گیا چلیں سائیکولوجیکل ڈیمینشن سے وہ بات کرتے ہیں کہ جی اچھا یہ ہے، یہ معاملہ مطلب کلیئر ہو گیا کہ اٹ از ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پیڈوفیلیا. دوسرا معاملہ ایک اور چیز اٹھایا جاتا ہے کہ پاور ڈائنامک. ٹھیک ہے، پاور ڈائنامکس یہ ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ جو فیملی ہے نا، پاور ڈائنامک یہ ہے کہ اگر آپ نے اس اتنی ایج ڈفرینس کے ساتھ شادی کی ہے نا، تو یہ ہوتا ہے یہ کہ اس میں ایک پاور ڈائنامک آ جاتا ہے. تو جو بچی ہوتی ہے یا جو چھوٹا ہوتا ہے نا، اس کے پاس کوئی ایبلٹی نہیں ہوتی اعتراض کرنے کی یا یہ وہ چیزیں کرنے کی، اور اس میں وہ معاملے، اور یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ڈالا جاتا ہے. لیکن اگر ہم حضرت عائشہ کی ایج یا ان کی لائف کو اسٹڈی کریں، اس میں اس طرح کا پاور ڈائنامک نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ پاور ڈائنامک تھا تو صحیح، لیکن اس میں یہ نہیں تھا کہ جس میں فار ایگزامپل اس میں ابیوز نہیں تھا، نہ وہ آبجیکٹ یا تو وہ آبجیکٹ نہیں کر سکتی تھی، وہ آبجیکٹ بھی کرتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ پہ یہ پاور ڈائنامک بھی اپلائی نہیں ہوتا. اور دوسری ایک اور چیز، جو لوگ انڈیویجولسٹک کلچر والے جو لوگ ہیں نا، وہ دراصل ایک اور چیز بھول جاتے ہیں کہ جب اس طرح کے معاملے ہوتے تھے نا، وہ لوگوں یا بچی جو کوئی بندہ دیتا تھا اس کی ایک پوری پروٹیکشن اس کی فیملی ہوتی تھی. فیملی اور ٹرائبس جو ہوتی ہیں وہ اس اپنے بچوں اور بچیوں کو کی حفاظت رکھتی ہیں کہ اگر کوئی بھی اس میں وہاں پر ابیوز ہوتا ہے یا اس ریلیشن شپ میں جہاں پر وہ گئے ہیں، تو وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے پوری کی پوری اس کی ٹرائب اس کے ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی تھی. تو کوئی بھی اس طرح کی حرکت یا ابیوز والے معاملے میں وہ نہیں کر پاتے ہوتے تھے. ادر دین دیٹ کہ ہم یہ دوسرا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آؤٹ اسپوکن تھی، یہ ہمیں پتہ ہے. اور اسی بیسس پہ کہ یہ چیز جو ہے وہ پاور ڈائنامک کا اس طرح کا اعتراض جو ہے اس کی کوئی تک نہیں بنتی. دوسری چیز یہ ہے کہ ایجوکیشن کا وہ ڈائنامک دیتے ہیں کہ اگر فرض کریں مطلب یعنی یہ ایجوکیشن کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے یہ وہ اس سے بھی یہ کنٹرولنگ والا ایفرٹ آ جاتا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عائشہ کی جو ایجوکیشن ہے وہ بلکہ اسکالر رہی ہیں.
ٹھیک ہے, اور وہ بہت زبردست مطلب قسم کی ان کی انٹیلیجنس ہے, ان کی میموری ہے. اس موضوع پہ تو ایک کتاب لکھی گئی ہے کہ وہ اشکالات, وہ اعتراضات جو سیدہ عائشہ نے صحابہ کے اوپر کی, یہ بدر الدین زرکشی کی ہیں الاجابہ, کہ بلکہ ہاں جی انہوں نے صحابہ کو باقاعدہ کانٹرڈکٹ کیا, یعنی کہ وہ ان کی تصحیح کرتی تھیں, ان سے مناقشہ کرتی تھیں. اب یہ جو ساری سائیکالوجی ہے نا, آپ اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں کہ یہ اس بندے میں آ ہی نہیں سکتے یا اس شخص میں آ ہی نہیں سکتے جو کہ فزیکل کسی ابیوزو ریلیشن شپ میں ہو, جو کہ اس طرح کے اسٹرانگ پاور ڈائنامک ریلیشن شپ میں ہو, یا پھر اس طرح کے جو ایجوکیشنل ڈسپیرٹی کے اندر ہو. اچھا, میں یہاں پہ ایک اسٹڈی آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہ رہا ہوں سامنے اسی چیز کو, کہ دیکھیں یہ سارا مسئلہ تب حل ہو جاتا ہے اگر ہمیں, کیونکہ سب سے بڑا اعتراض تو یہ ہے کہ علیہ باللہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وکٹمائز کیا گیا, ان کو ابیوز کیا گیا. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ شی واز ناٹ ابیوزڈ, تو اس میں ہم نے پہلے بھی ثابت کر لیا کہ حالات بھی ایسے تھے, انوائرمنٹل کنڈیشنز بھی ویسی تھیں, اس دور کا نارم بھی یہ تھا, اور صرف اس دور کا نہیں, ہر اعتبار سے یہ ماضی قریب تک, ماضی قریب تقریباً 100 سال پہلے تک یہ تھا. کچھ کیا آرگیو کریں کہ ابھی بھی کرنٹلی بالکل ابھی بھی کرنٹلی کئی ایسی اسٹیٹس ہیں جہاں پہ ایج آف کنسنٹ, یعنی کہ میں نے یہ بات نا بڑی اہم ہے مغیرہ بھائی, اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ ہم یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ کے تقریباً سن 1900 سے پہلے جتنی بھی آپ کی سویلائزیشن گزری ہیں ان سب کا دفاع ہم کر رہے ہیں. اچھا, اگر یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں. میرے سامنے ایک اسٹڈی ہے جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ اسٹڈی کیا گئی ہے کہ اگر ہم لیٹس ازیوم کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شی واز اے وکٹم علیہ باللہ. اچھا, اگر ہم یہ کر لیں تو جو وکٹم ہوتا ہے چائلڈ ابیوز کا, اس کا جو سائیکولوجیکل کنڈیشن کیا ہوتی ہے, مینٹل ہیلتھ پرابلمس کیا ہوتی ہے, میں ذرا چاہ رہا ہوں وہ اسٹڈیز آپ کے سامنے رکھوں, یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی آ جائے گی ود ریفرنس. ایک اسٹڈی کی گئی تھی کہ وہ خواتین جن کو ابیوز کیا گیا بچپن میں, ون دے بیکیم مدرس, یا وہ جب ایک یعنی ایڈولسنس کی ایج پہ آ جاتی ہیں اور اس عمر کی ہیں, تو ان میں کیا کیا پرابلمس ہوتی ہیں. تو کنکلوژن یہ ہے اس کی, اے وومن ہو از وکٹمائزڈ ان ہر چائلڈہڈ لیکس اوپننس, ایکسٹروورشن یعنی سوشل کانفیڈنس, سیلف اسٹیم, ایکیڈیمک کانفیڈنس اینڈ اسکالسٹک اچیومنٹس. یہ اسٹڈی ہے اور اس کے اندر باقاعدہ میں آپ کے سامنے ہے, میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے. ابیوز مدرز ہیڈ گریٹر ڈیفیکلٹیز ان سیلف کانسیپٹ, سیلف اسٹیم, باڈی کمفرٹ, سیکشل ایکسیپٹنس, پیئر سیکورٹی, فیملی ریپورٹ. They also had clinically significant lower levels of academic confidence, social conformity, scholastic achievement and attendance consistency. اچھا, مزے کی بات ہے, ایک آرٹیکل ہے جو کہ آسٹریلین انسٹیٹیوٹ آف فیملی اسٹڈیز, جو بیسکلی آسٹریلین گورنمنٹ کی یعنی یہ انہوں نے پبلش کیا اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ, یعنی گورنمنٹل ویب سائٹ ہے. اس کے اندر انہوں نے ثابت کیا کہ جو چائلڈ ابیوز کے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر انہوں نے فزیکل ہیلتھ کے اوپر بھی نمبر آف فزیکل ہیلتھ, جو فزیکل پرابلمس کیا ہوتی ہیں, اور پھر مینٹل ہیلتھ کی پرابلمس کو بھی انہوں نے ڈیفائن کیا. اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو مینٹل ہیلتھ مور لائکلی جو چائلڈ ابیوز ہوتا ہے اس میں سوسائڈل اٹیمپٹس ہوتی ہیں, ایٹنگ ڈس آرڈرس اینڈ اوبیسٹی ہوتی ہے, الکوہول اینڈ سبسٹنس ابیوز ہوتا ہے, ایگریشن, وائلنس اینڈ کرمنل بیہیویئر ہوتا ہے, ہوملیسنس ہوتا ہے, ہائی رسک سیکشول بیہیویئر وچ میں لیڈ ٹو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہوتا ہے. یہ کامن چیزیں انہوں نے اسٹڈیز ہیں. اور سائنٹیفک اسٹڈی جو میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کی, اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے کہ انہوں نے ثابت کیا کہ دیر از اے کو ریلیشن بٹوین سیکشول ابیوز ان دا چائلڈہڈ ود دا مینٹل ہیلتھ پرابلمس, اور یہ انسان کی پرسنالٹی, انہوں نے کہا باقاعدہ پرسنالٹی ٹریٹس بن جاتی ہیں. باقاعدہ آپ نے جو لسٹ کی ہیں کہ مثال کے طور یہ بالکل ایگزیکٹ میں ایگزیکٹلی پرسنالٹی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کو ذرا میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا. مثال کے طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث کو نریٹ کرنے والی ہیں, یعنی ٹاپ محدث, یعنی حدیث کے بڑے ترین اسکالرز میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے, جس میں سے 2200 سے ایٹ لیسٹ 2200 جو ہیں آپ نے احادیث نریٹ کی ہیں. اچھا, مزے کی بات, سوشل کانفیڈنس ذرا دیکھیں. علامہ بدر الدین زرکشی بڑے مشہور عالم دین ہیں, ان کی کتاب جیسا کہ عبداللہ بھائی نے اس کا تذکرہ کیا, الاجابہ للارادی ما استدرکتہ عائشہ علی الصحابہ, صحابہ کے اوپر جو حضرت عائشہ کا کرٹیسزم ہوتا تھا. اچھا, یہ بھی چلیں, ایک اور کتاب ہے الآراء الفقہیہ التي خالفت فیہا سیدہ عائشہ جمہور الصحابہ, آپ کی جورسپروڈنشل اوپینین جس میں آپ نے میجورٹی صحابہ سے اختلاف کیا, اور اس میں ابو بکر ہیں, اس میں عمر بن خطاب ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, عبداللہ بن عباس, ابو ہریرہ. اچھا, نہ صرف یہ بلکہ آپ حضرت عائشہ جورسپروڈنشل جو ہے آپ کا جو لاز ہے ان کا آپ سورس بن گئی. ایک بندے نے, ایک ڈاکٹر ہے, ایک ڈاکٹر دعاء المعاضدی ہیں,
انہوں نے کتاب ان کا ماسٹرز کا MS کا تھیسس ہے اس بات پہ القواعد الاصولیہ المستنبطہ من فقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ وہ اصولی قواعد اینڈ پرنسپلز جورسپروڈنشل پرنسپلز جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں فقہ اور انڈرسٹینڈنگ اور جورسپروڈنس میں چیزیں ملتی ہیں. اسی طریقے سے حضرت عائشہ کی مسند بھی ہے, حضرت عائشہ کی اپنی ایک اصول تفسیر بھی ہے, علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں, اور تفسیر سیدہ عائشہ بھی ایک کمپائل ہو چکی ہے کہ جس میں حضرت عائشہ کی تفسیری اقوال ہے ان کو اکٹھا کیا گیا. کہنے کا مطلب ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں پہ اس لیول کی وہ ان کے پاس کانفیڈنس ہے, سوشل کانفیڈنس ہے, اکیڈیمک کانفیڈنس ہے, وہ بندی امیجن کریں کیا آپ کبھی ایزیوم کر سکتے ہیں ایک چائلڈ ابیوز اتنا کانفیڈنس رکھے, ایکسٹروورشن میں سوشل سکور یعنی سوشل کانفیڈنس ان کا اتنا کم ہے, یعنی ایک نارملی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, لیکن وہ اس طریقے سے بڑے بڑے صحابہ سے اختلاف کر رہی ہے, بلکہ جنگ جمل میں جا کے وہ ایک آرمی کو لیڈ کر رہی ہیں. یعنی شی از چیلنجنگ پولیٹیکلی آپ جنگ, اور میں کہتا ہوں فار ایگزامپل لیٹس اسیوم کہ انہوں نے کیا بھی ہے, فار ایگزامپل وہ یعنی اللہ معاف کرے ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی, تو اتنی اسٹرانگ آئرن لیڈی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, یعنی جو اتنی اپنی اوپینینیٹڈ ہے, اتنی اس کے پاس اپنی صاحب الرائے ہے, اور اتنی اکیڈیمکلی اسٹرانگ ہے, باقاعدہ اسکالر ہے, آپ کے خیال میں جب وہ بڑی عمر کی ہوئی اور جب وہ آرمی کو لیڈ کر سکتی ہے اور جنگ کر سکتی ہے خلیفۃ المسلمین کے ساتھ, اس وقت سیدہ علی کے, اس کی حقیقت کیا وہ ایک الگ بات ہے, یا اس میں کیا ہمارا اوپینین کیا, تفصیل کیا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کر سکتی ہیں تو کیا آپ کے خیال میں ان کو سب سے پہلے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جب بچپن میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ کھڑے ہو کے ان کے خلاف بولتی, جا کے احتجاج کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آئندہ سے یہاں پہ شادی یہ اس طرح نہیں ہوگی, بلکہ وہ خود کہہ رہی ہیں کہ بچی ایک دفعہ جب 9 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے. بلکہ سیدہ عائشہ کا یہ باقاعدہ کہتی تھی کہ ایو نساء ان کانت احظا عنده منی, سبحان اللہ, یعنی کہ جب وہ کسی نے کہا نا کہ آپ شوال میں شادی کرنے کو پسند کرتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی, میری شادی بھی شوال میں ہوئی, اور ایو نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت احظا عنده منی, میرے سے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ خوش نصیب اور جو اللہ کے نبی سے زیادہ یعنی کہ اس کو یعنی کہ حصہ ملتا تھا محبت کا, تو اور کون تھی میرے علاوہ, یعنی کہ وہ سیدہ عائشہ خود اس بات کو ظاہر کرتی تھیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ. اچھا یہ تو ہے نا اللہ کے رسول, سوری میں آپ کی, یہ تو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ سے محبت کیا تھی. ایک جو وکٹم ہوتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوئی, بالکل اس کی جو وکٹم یعنی وہ کرنے والا ہے, اب آپ دیکھیں کہ سائنٹیفک سائیکولوجیکل اسٹڈیز کیا کہتی ہیں, وہ جنرلی بھی ہر بندے کے بارے میں اپنا کانفیڈنس لوز کر دیتا ہے, کسی کے ساتھ اوپن نہیں ہوتا, کسی کے قریب نہیں ہوتا, ایون اپنے ریلیشن شپ پیرنٹس کے ساتھ اوپن نہیں ہو پاتا. تو ہاؤ کین شی بی کمفرٹیبل ود دا وکٹم ود دا ون ہو واز ایکچولی علیاذ باللہ اسیومنگ کہ وہ وکٹمائزنگ ہر. لیکن حضرت عائشہ کی محبت اللہ کے رسول سے ذرا دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ کی جو جیلسی تھی سیدہ حفصہ کے ساتھ, جو آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ ٹریول کر رہی تھی تو اللہ کے رسول سیدہ عائشہ کے ساتھ بات کرتے تھے, تو انہوں نے اپنی سواریاں چینج کر لیں, تو اللہ کے رسول کو پتہ نہیں چلا, آپ سیدہ حفصہ کے ساتھ بات کرنا شروع ہو گئے, اور رات کے ٹائم پہ آپ نے ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کیا سفر کے دوران. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب میں نے یہ سنا تو ان کے الفاظ ہیں یا ربی, انہوں نے اپنا پیر جو ہے نا ایک گھاس کے اندر ڈال لیا اور نے کہا یا ربی سلط علی عقربا او حیۃ تلدغنی ولا استطیع ان اقول له شیئا, کہ اللہ مجھے کسی طریقے سے کوئی بچھو ڈنگ مار لے, مجھے کوئی سانپ کاٹ لے کہ میں برداشت نہیں کر سکتی, میں اللہ کے رسول کو کچھ کہہ نہیں سکتی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری سواری چینج ہو گئی, اور وہ اللہ کے رسول نے دیکھا اچھا حفصہ چلو آپ نے ان سے بات شروع کر دی آپ نے, تو یہ جو, اور پھر غارت امکم والی روایت ہے جس میں آپ جب آپ کے پاس کھانا آیا کسی سیدہ زینب کی طرف سے غالباً ان کے گھر سے, تو آپ نے ہاتھ مار کے وہ برتن توڑ دیا کہ جی میری موجودگی میں کسی اور وائف کی طرف سے کیوں آ رہا ہے, یعنی. اور پھر اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دعا کروائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے آپ دعا کریں, تو آپ نے جب دعا کی تو حضرت عائشہ ہنسنا شروع ہو گئی, حتی سقط رأسها فی حجرها من الضحک, کہ آپ کی جو سر جو ہے آپ نے محبت میں اللہ کے رسول کی گود میں رکھ دیا, اور خوشی سے اللہ کے رسول سے محبت کے ساتھ آپ کھیل رہی ہیں. اور اسی طریقے سے جب آپ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب آپ کی دنیا سے جب آپ تشریف لے کے جا رہے تھے تو ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین حاقنتی و داقنتی, کہ آپ کا جو چہرہ ہے مبارک وہ آپ کے سینے اور آپ کی ٹھوڑی کے درمیان ہے. سیدہ عائشہ نے اپنے شوہر کو اپنے باہوں میں لیا ہوا ہے, سبحان اللہ. یعنی الیاذ باللہ ایسی یعنی اس ریلیشن شپ کو, اتنے مقدس اور پاکیزہ ریلیشن شپ کو آپ کس طریقے سے اتنے گندے الفاظ استعمال کر کے ایک سائیکولوجیکل بیماری ثابت کر کے اور اپنی پوری تاریخ کو, سویلائزیشن کو گندا کر رہے ہیں, اپنے لاس کو گندا کر رہے ہیں آپ یہ کہہ کے. اپنی ساری ہسٹری انہوں نے صرف اس ایک بغض کے اندر اپنی رون دی. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ نا میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا خاص طور پہ کہ
عجیب بات یہ ہے کہ خاص طور پہ نا اسلام پر اعتراض زیادہ کیا جاتا ہے، حالانکہ جوڈائک ٹریڈیشن جو اگر آپ دیکھ لیں جوڈائزم میں اور ایون کرسچینٹی میں بھی آپ دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. میں آپ کے سامنے اسکرین پہ ڈسپلے کرتا ہوں. یہ ایک لیگل ریلیجس اسٹیٹس آف دا فیمیل اکارڈنگ ٹو دی ایج، یہ جوش وومن انسائکلوپیڈیا، اس کا میں آپ کے سامنے ٹیکسٹ کر رہا ہوں، ذرا یہ دیکھیں اینڈ یو وڈ بی شاکڈ کہ یہ اسٹیٹمنٹ یہ ان کے باقاعدہ لکھا ہوا دی ایج آف میرج کے حوالے سے. The statement that I have highlighted is the father's right to contract marriage on behalf of his minor daughter has one other limitation. اور وہ limitation کیا ہے؟ If the mode of acquisition in marriage is by sexual intercourse, the girl must be at least 3 years and a day old before her intercourse is considered legal. Can you imagine کہ 3 سال اور 1 دن یہ کس میں ہے؟ جوڈائک ٹریڈیشن میں. یہ ان کا آفیشیل، یہ ان کا جو انسائکلوپیڈیا ہے، اس کا ریفرنس بھی آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے. دا ریزن گیون از دیٹ پرائر ٹو دی ایج آف 3 years and a day her hymen would return. یعنی they have actually mentioned the reason as well. یار یہ تو بڑی عجیب بات، یعنی 3 years and 1 day لیگل میرج، انٹر کورس کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. میں یہ کہتا ہوں مطلب اس میں تفصیلات بہت زیادہ ہیں، میں اوبویسلی کسی چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا. یعنی ہمارا یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم یہ جسٹیفائی کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اچھا یہ بھی دیکھ لیں کہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارا سارا سسٹم ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کریں. ہمارے اوپر بھی ہم بھی پیڈوفائلز ہیں. دیکھیں ہم نے بتایا کہ یہ سوشو کلچرل کانٹیکسٹ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے چیز، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر چیز جو وہاں پر ہوئی ہوئی ہے کہ وہ چیز ہمارے پاس، ہمارا کرائٹیریا اسلام ہمیں دیتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. ہمارے دین نے بڑی واضح بات کر دی ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کی عمر ہے، جو فزیکل ٹریٹس جب واضح ہوں، عورت شادی کے لائق ہے، لیکن آپ اپنے سوشل کسٹمز اور ٹریڈیشنز اور حالات کا لحاظ رکھیں. بعض علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے، شیخ عثیمین کے حوالے سے میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ وہ باقاعدہ اس بات کی بھی اجازت دیتے تھے کہ حکومت جو ہے اگر وہ شادی کی عمر کو متعین کر دے تو اس کو یہ اختیار ہے اور ہمیں فالو کرنا چاہیے. اور بالکل وہ اپنے جو بھی ہمارا لینڈ آف لا آف لینڈ ہے، ہم اس کو ہم اوبے کرتے ہیں اور ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے ہم بھی اس ساری گفتگو کا اس سے کوئی یہ نہ مت سمجھے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ آپ مطلب چائلڈ میرجز جو ہیں اس کے انڈورسمنٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی ہم سے پوچھے، میں نے وہی والی بات ہے نا، سوال جو آپ نے شروع میں بھی کیا تھا کہ کیا اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کریں گے یا آپ خود شادی کریں گے، میں کہوں گا میں نہیں کروں گا، آج نہیں کروں گا، لیکن ہاں اگر میں انہی حالات میں چلا جاؤں واپس تو ہو سکتا ہے میں وہاں پہ یہ ڈیسیژن لے لیتا. لیکن اس پوائنٹ کو بنا کے سوشل کنسٹرکٹس کو دیکھ کے سامنے ان کو یعنی مورل، اور آپ نے بڑی زبردست بات کی تھی، وہ آپ نے جو بات کی تھی نا کہ بیسکلی پرابلم ان لوگوں کو ہے جن کی مورالٹی جو ہے سبجیکٹو ہے. ان کا ہر سال، ہر مہینے، ہر 2 مہینے بعد ان کی جو ہے نا مورالٹی کے کانسیپٹ چینج ہو رہے ہوتے ہیں ان کی انوائرمنٹ کی بیسس پہ. اب مسئلہ یہ پھر ساتھ پریزنٹزم کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ کرنٹ سٹینڈرڈز کے مطابق اپنے پاسٹ کو جج کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اگر یہی لوگ اسی پاسٹ میں چلے جائیں تو یہ ہو سکتا ہے وہ یہ ان کے لیے وہ سب سے. اب دیکھیں یہاں تو آپ نے بتا دی، اگر پریزنٹزم یہ جو آپ نے بڑی مطلب آبسکیور قسم کی اگزامپل جو دی ہے بڑی ہارڈ کور، اب ان کے نزدیک تو یہ بھی چیز ویلڈ ہو جانی تھی، لیکن ہمارا جو اسلام ہے باقاعدہ وہ باقاعدہ ہمیں ایک اسٹرکٹ پرنسپل دے دیتا ہے، بھائی یہ ہماری لمٹ ہے، ہم یہاں تک نہیں جا رہے، ہمارے پاس پراپر وہ کرائٹیریا ہے، سیٹ کرائٹیریا. اور ہم اس وجہ سے اس فیلیسی میں ہمارے کم از کم ہمارے مسلمانوں کو اس فیلیسی میں پڑھنا، فیلیسی آف پریزنٹزم میں، یہ بالکل بے تکی بات ہونی چاہیے. اصل میں اس کی وجہ ہے نا حماس بھائی، بنیادی طور پہ ایک بہت معروف فلسفہ تاریخ کے، ہماری اسلامی تاریخ کے اندر بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے ابن خلدون. انہوں نے ایک جگہ پہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو قومیں مغلوب ہوتی ہیں، جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ غالب قوم جو ہوتی ہے، جو قوم ڈومیننٹ ہو، سوشلی ہو، پولیٹیکلی، اکنامیکلی، جس اعتبار سے بھی کوئی قوم جب غالب ہوگی تو جو مغلوب قومیں ہیں وہ اس کو کاپی کرتی ہیں، وہ اس کی ہر چیز کو اپنانے کی کوشش کرتی ہیں. بنیادی طور پہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے مسلمانوں کو اس فیلیسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، تو بنیادی طور پہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم مغلوب ہیں، اور چونکہ ہم مغلوب ہیں تو ہم ان کے ورلڈ ویو سے، جو کہ موجودہ ورلڈ ویو ہے، 200 سال پہلے، 150 سال پہلے ان کا بھی ورلڈ ویو یہ نہیں تھا، ان کے اس موجودہ ورلڈ ویو سے ہم اپنی تراث کو، اپنی اسلامی ٹریڈیشن کو، اپنے ذخیرہ حدیث کو، ہم اس کو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو مسخ کر دیں یا ہم اس کے اندر تبدیلی کر دیں. تو بنیادی طور پہ یہ انسیکیورٹیز ہیں. بالکل. بلکہ یہ جس طرح ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بات کی تھی نا، بعض دلائل کی، جن کو انورٹڈ کامرز میں دلائل، کہ جن کی بنیاد پہ وہ چیزیں جو کہ اسپیسیفک دلائل نہیں ہیں،
اور ویک دلائل اور ویک دلائل جو ہیں ان کی بنیاد پہ وہ جو بالکل اسپیسیفک دلائل ہیں ان کو وہ چھوڑنا چاہتے ہیں، اور جو بالکل اوتھینٹک دلائل ہیں ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں. تو اس کی کوئی علمی وجہ نہیں ہے، کوئی اکیڈیمک وجہ نہیں ہے اس کی کہ وہ ان دلائل کو جو لے رہے ہیں کہ جی سیدہ عائشہ سیدہ اسما کی عمر یہ تھی تو پورا میتھس کر کے تو وہ کہیں گے نہیں، اس کالونیل مائنڈ سیٹ اس کے پیچھے انسیکیورٹی، ہاں پیچھے اپنی انسیکیورٹیز ہیں، اس کے پیچھے وہ ایک دماغ کے اندر مرعوبیت ہے مغرب سے. تو اس کی وجہ یہ ہے. تو بنیادی طور پہ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دماغی طور پہ ہم ابھی تک غلام ہیں. مطلب استعمار چلا گیا اور جو جنہوں نے کالونائز کیا وہ لوگ تو چلے گئے، لیکن ہم ابھی دماغی طور پہ ہمارے جو مفکرین ہیں وہ بھی اس چیز سے نکل نہیں سکے ہیں. بالکل یہی ہے کہ انسیکیورٹیز کی وجہ سے دیکھیں میجورٹی یہ ایشوز کیا ہیں، ہم اکیڈیمکلی نہیں چیزوں کو دیکھ رہے، ہم اپنے ہسٹوریکلی نہیں دیکھ رہے، بایولوجیکلی نہیں دیکھ رہے. ہم بس کیا کریں کہ ہمارے سامنے کسی نے 2 لفظ ڈال دیے پیڈوفیلیا اور یہ وہ چیزیں، اور ہم بس اپنے ایموشنس کو لے کے نا بس اس میں گھسے میں. اور مغیرہ بھائی اس کے اوپر ایک اور اعتراض جو ہے وہ جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب حدیث کے اندر جو آتا ہے کہ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پروپوزل دیا، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تذکرہ کیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوچھا کہ کس سے شادی کروں. تو آپ نے سیدہ خولہ نے ان کے سامنے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو کماری لڑکی بھی موجود ہے، اگر چاہیں تو سیبہ بھی موجود ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا کہ کماری کون ہے تو انہوں نے کہا کہ ابنۃ احب خلق اللہ الیک عائشۃ بنت ابی بکر. تو اور پھر کہا کہ سیبہ سے مراد جو ہے وہ سودا ہے. سیبہ سے مراد یہ کہ جو متعلقہ ہے، پہلے سے مطلقہ ہے. یا تو یہ کہا گیا ہے کہ جو سیدہ خولہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات رکھی ہے تو عمومی طور پہ شادی تو کی جاتی ہے ان وجوہات کی بنیاد پہ، ان وجوہات کی بنا پہ شادی کی جاتی ہے کہ انسان کو ایک رفیق حیات چاہیے ہوتا ہے، یا انسان جو ہے وہ اپنی جو سیکشول ڈیزائر ہے اس کو پورا کرنا چاہتا ہے، یا تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ گھر میں چھوٹے بچے ہوں جن کی نگہداشت کرنے کے لیے انسان کو ایک بیوی کی ضرورت ہو. تو جنہوں نے اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ عائشہ سے شادی، اور خاص طور پہ اگر وہ 6 سال کی ہوں تو اس میں تو یہ تینوں معاملات جو ہیں یہ نہیں کیے جا سکتے، یعنی کہ یہ تینوں صورتیں ممکن نہیں ہیں. تو اس ازمپشن کی بنیاد پہ، یعنی کہ یہ ازمپشن ہے، اور اس ازمپشن کی بنیاد پہ انہوں نے ان تمام دلائل کو رد کر دیا ہے جو کہ اس بات کی تعیین کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے یہ پیغام رکھا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سیدہ خولہ کو کہا کہ آپ دونوں سے میرا تذکرہ کریں. اچھا، اب بنیادی طور پہ اس کے اندر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو پہلا پریمیسس ہے وہی غلط ہے کہ یہ کس نے کہا ہے کہ شادی صرف انہی وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے. یہ کوئی ایسا کوئی طے شدہ اصول نہیں ہے کہ شادی صرف اور صرف انہی وجوہات کی بنیاد پہ ہوگی، اس کے علاوہ کسی وجہ سے شادی نہیں ہو سکتی. بلکہ سیدہ خولہ نے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بات رکھی ہے اس کے اندر یہ قرینہ موجود ہے کہ سیدہ خولہ بھی جانتی تھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابو بکر کے درمیان کتنا گہرا تعلق ہے. اور وہ یہ بات ان کے ذہن میں تھی کہ یہ جو گہرا تعلق ہے اس کے اندر مزید جو مضبوطی ہے وہ اسی طرح پیدا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر کا ایک جو ہے وہ رشتہ بھی قائم ہو جائے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ابنۃ احب خلق اللہ الیک، کہ جو عائشہ ہیں وہ آپ کو مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر جو سب سے محبوب شخص ہے اس کی بیٹی ہے. تو بڑی عجیب بات ہے کہ آپ اس طرح کے ازمپشنز کی بنیاد پہ، اور یعنی کہ ایسے ازمپشنز جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کے پاس ان کے اوپر ان ازمپشنز کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کی بنیاد پہ آپ بالکل جو کلیئر کٹ نریشنز ہیں، ایویڈنسز ہیں، آپ ان کو رد کر دیں. تو یہ بھی اسی مرعوبیت کا ایک مظہر ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا کہ لوگ اپنی انسیکیورٹیز کی وجہ سے جو نصوص ہیں، جو آپ کے ٹیکسٹس ہیں، ان کے اندر ان کے اندر ترمیم کرنے سے بھی باز نہیں آتے ہیں. اس پہ بڑا زبردست جو استاد عدنان راشد کا جو ٹاک ہے، بلکہ میں ہر ایک کو یہ کروں گا، سجیسٹ بھی کروں گا، تقریباً 1.5 گھنٹے کی وہ ٹاک ہے، اور ایج آف عائشہ لکھیں عدنان راشد، یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، وہ بہت زبردست ہے. اور اس کے اندر انہوں نے یہ سارے آسپیکٹس جو ہیں وہ ان کو کور بھی کیا ہے، اس کے حدیثی جو اس کا پہلو ہے اس کو بھی دیکھا ہے، اور دوسرا پہلو بھی دیکھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو جو اس ڈسکشن کو سن رہا ہے، یقیناً اس موضوع کے ساتھ دلچسپی ہونے کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں، تو اس کو ضرور دیکھیں.
دیکھیں. بالکل بہت ساری چیزیں جو ایسی ہیں وہ انہوں نے اس کے اندر کور کی ہیں. جزاک اللہ خیر. میرا خیال ہے ہم یہاں پہ اس کو خلاصہ کنکلوڈ کرتے ہیں. ہم نے جو آج کی بات کی وہ یہ ہے کہ دا مین ریزن کہ یہ پرابلم ساری کریٹ ہوئی, یہ مورل اور ایتھیکل ریزننگ کی یعنی پرابلم کی جو بحث ہمارے سامنے آئی, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وی آر فیسنگ دا پرابلم آف پریزنٹزم. یہ فالسی ہے کہ ہم ماڈرن اسٹینڈرڈس کے مطابق خاص طور پہ, اور ہم نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ جو ویسٹرن جو پروپیگنڈسٹ ہیں فار ایگزامپل, جو اسلام پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں, وہ کرنٹ سٹینڈرڈس کو اپنے سبجیکٹو سٹینڈرڈس کو یوز کر کے وہ ایک خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ یہ پوری 19 صدی سے پہلے 19 سینچری سے پہلے ساری ٹریڈیشن میں یہ نارم بھی تھی, یہ عام بھی تھی, اس کے لاز بھی تھے, اور اس کے بارے میں کسی نے اعتراض بھی کبھی نہیں اٹھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے بھی آپ پر کبھی اعتراض نہیں کیا, بلکہ کئی جگہوں پہ ڈیفینڈ کیا اس پرسپیکٹو کو, کیونکہ اگر وہ نہ ڈیفینڈ کرتے تو ان کی اپنی ٹریڈیشنز, اپنی سویلائزیشنز کے اوپر سوالات اٹھ جاتے جو ذرا ریزنیبل لوگ تھے. لیکن کچھ لوگوں نے ظاہر اعتراض بھی کیا, اور ماڈرن آج کل کے خاص طور پہ عوام الناس کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ اچھالا بھی جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا ہمیں اس بات میں کہ اسلام جو ہے خاص طور پہ وہ بالکل یہ کہتا ہے کہ آپ موجودہ دور کے حالات کے مطابق دیکھیں. اگر ایک بچی فار ایگزامپل یا ایک لڑکی اس قابل نہیں ہے میچورٹی وائز, یا فزیکلی ابھی اس کے اندر وہ ابیلٹیز نہیں آئی حالات کی وجہ سے, نمبر آف ریزنس کی وجہ سے, تو آپ ضرور لحاظ کریں اور اس کی اجازت لیں اور اس کو بالکل موقع دیں کہ وہ اپنی مرضی کرے, کیونکہ اللہ نے اس کو یہ حق دی ہے, اور اس کے والد کی بھی اس میں یعنی جو ہے وہ اجازت اس میں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے شامل ہو. یہ ساری چیزوں کو فیکٹرز کو لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں ڈیسیجن میکنگ کرنے کا کہا گیا. لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک چیز اس حالات کے مطابق نارم تھی اور وہ ایک خاص مصلحت کی وجہ سے اور کئی بڑے بڑے بینیفٹس کی وجہ سے کی گئی, اور جو ہر معاشرے کے اندر, بلکہ حضرت عائشہ کیرن آرمسٹرانگ تو یہاں تک کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹائم ہے آپ کی شادی سے, جو آپ کی سیدہ عائشہ سے شادی اس سے بھی چھوٹی عمروں کی آپ کے دور میں کئی لوگوں نے شادیاں کی, ان کو کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا, کیونکہ اس سے ان کا نیریٹو نہیں بنتا نا, جس کو نیریٹو کو ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو اٹ واز نارمل, اٹ واز بایولوجیکلی ایکسیپٹیبل, بایولوجیکلی, سوشلی, ہر اعتبار سے یہ چیز ایکسیپٹیبل تھی. تو اس کے